بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of Saturday Night Live with me راجہ ضیاء الحق. میرے ساتھ آج دو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. میرے رائٹ سائڈ پہ بردر علی ای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ضیاء بھائی. آج کا ٹاپک بڑا ہیوی ہے. جی بالکل. آپ اس کے لیے ریڈی ہیں انشاءاللہ؟ جی جی مینٹلی فزیکلی پریپیئرڈ ہیں؟ جی گڈ الحمدللہ. اور میرے بھائی جانب ملک عاشر بھائی موجود ہیں. عاشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. عاشر بھائی جو ہیں آپ ان سے پہلے بھی میرے کچھ شوز میں ملاقات کر چکے ہیں. یہ ماشاءاللہ ہمارے جو یو میٹر کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم لوگ کاؤنسلنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جو پورنوگرافک ایڈکشنز والے جو کیسز آتے ہیں ان کو بھی خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا چلیں آج ان کو بھی بلاتے ہیں اور ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ کس قسم کے کیسز ان کے پاس آتے ہیں اور ہاؤ ٹو ڈیل ود such people who are either addicted to pornographic content and those who are trying to seek a cure from it. جو لوگ ایک preventative measures چاہ رہے ہوتے ہیں اور جو cure چاہ رہے ہوتے ہیں، دونوں کیسز کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اب ایک سوال جو تھا وہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا جب اس کا پوسٹر وغیرہ شیئر ہوا، وہ یہ کہ why are we talking about porn addiction? Because آج کا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا PG-15 ریٹڈ ہے یا مے بی 18+ ریٹڈ ہے، جو بھی اس کو آپ کہہ سکیں. بٹ آئی تھنک یہ اب اتنا 18+ بھی نہیں رہا، بیکاز دس پورن ایڈکشن جو ہے یو ول بی سرپرائزڈ کہ کتنا کامن ہو چکا ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے. مطلب ایون 7 years 8 years میں ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں جہاں پہ مدرس جو ہیں دے آر شاکڈ کہ ہمارا بچہ جو تھا ہم نے دیکھا کہ وہ کسی ڈیوائس کے اوپر، کسی اسمارٹ فون پہ، کسی ڈیجیٹل ٹیبلٹ پہ پورنوگرافک کانٹینٹ کو ادھر انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی ایکسس کر رہا تھا. اور اس سے اور کچھ نہ ہو، چلو ایٹ لیسٹ کیوریس ضرور ہو رہا تھا کہ واٹ از دس. اینڈ ظاہری بات ہے پھر انسان کی فطرت ہے، اٹ مائٹ انکلائن ٹوورڈ سرٹن تھنگس، اینڈ دین وہاں سے ایک رولر کوسٹر سمجھ لیں کہ ایک افیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ اٹ گوز فرام ون لیول ٹو دا نیکسٹ لیول ٹو دا نیکسٹ لیول. سو obviously جب ہم بات کرتے ہیں کہ اٹس این ایڈکشن، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ہاؤ ڈو وی نو اٹس این ایڈکشن، رائٹ؟ بٹ آئی تھنک ان آرڈر ٹو کاؤنٹر اینی ٹائپ آف ایڈکشن جب ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہاؤ کین دیٹ ہارم یو. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک ہمارا جو آج کا فارمیٹ ہوگا شو میں ول ٹاک پرائمرلی اباؤٹ یعنی ہاؤ کین پورنوگرافی ایڈکشن ہارم یو، نمبر 1. نمبر 2 ہے ہاؤ ٹو نو اف یو آر ایڈکٹڈ ٹو اٹ، بیکاز دیٹ اسٹیپ نمبر 2. بیکاز obviously ایک آپ یعنی جب بھی آپ کسی ایڈکشن سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جس چیز سے میں ایڈکٹڈ ہوں یہ مجھے ہارم کیسے کرتی ہے. دوسرا یہ کہ ایم آئی ایڈکٹڈ ٹو اٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، جو ہم بات کریں گے. مین ہمارا فوکس اسی پہ ہوگا کہ ہاؤ ٹو ایکچولی ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اینڈ آئی کینٹ بگن ٹو ٹیل یو کہ دا نمبر آف کیسز آئی گیٹ آن ریگولر بیسس جہاں پہ sometimes it's mothers talking about their sons or daughters even. Sometimes it's siblings. بڑی بہن ہے وہ بتا رہی ہے میرا بھائی جو ہے وہ اس قسم کے کاموں کے اندر ملوث ہے. Sometimes it is wives who are complaining about their husbands. And ایسی horror stories ہیں جہاں پہ one particular sister contacted me and she said کہ ایکچولی یہ میں ایک بتا رہا ہوں although اس طرح کی بہت ساری examples ہیں. One particular one جس میں انہوں نے بتایا کہ ever since they got married, and it had been about 2 to 3 years since they got married, they have not had an intimate relationship. Why? Because the husband is addicted to porn and nothing now satisfies him except pornography. And وہ بھی بہت زیادہ ہارڈ کور قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو اب جو وہ جو نارمل ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ وائف کا وہ دیٹ مینس نتھنگ فار ہم. سو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا یہ کرٹیکل معاملہ ہے. اٹس اے $multi-trillion انڈسٹری. ٹھیک ہے، اتنا پیسہ آپ بیس بال لیگ اٹھا لیں، آپ امریکن فٹ بال لیگ اٹھا لیں، آپ ان کی باسکٹ بال لیگ اٹھا لیں، NFL جو ہے اور NBA، ان ساروں کا جو کمبائنڈ بجٹ ہے نا وہ ایک طرف ہے اور جو پورن انڈسٹری کا بجٹ ہے وہ ایک طرف ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ پیسہ جو ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں انے واہ پیسہ جو ہے نا وہ اس سائڈ پہ لگا ہوا ہے. ایون اسٹیٹسٹکس بھی آپ اٹھا لیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو 2019 میں ایک ویب سائٹ ہے، ایک ویب سائٹ کی بات ہو رہی ہے، ویب سائٹ تو بے شمار ہیں، اس میں 42 بلین آپ کے وزٹس ہیں. ٹھیک ہے، 42 بلین اتنے بندے دنیا میں نہیں ہے جتنے 42 بلین، اور جس کا مطلب بنتا ہے کہ پر ڈے 115 ملین وزٹ کر رہے ہیں لوگ اس کو. That is just insane. اور اس میں نا this is on one side. yes اس کے اندر نا ایک بہت مسکنسپشن بھی ہے کہ when the content is freely available, so how is this a $multi-trillion industry? So basically how they
earn money and how is this business going on? It's basically the traffic that is visiting that particular website. ہاں جی اور اس سے یہ سارا سائیکل ایڈز آتے ہیں اور پھر وہ سارا سائیکل ایڈز تو آپ کے پاس آج کل یوٹیوب پہ بھی ایڈز ہیں. مطلب یوٹیوب کی ویڈیو اگر آپ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ بیسکلی ایڈز کے اندر جس طرح کھانا بناتے ہیں نا تو وہ تڑکا لگاتے ہیں, کسی مائنر چیز کا تڑکا لگتا ہے اور مین کورس کچھ اور ہوتا. تو اس طرح یوٹیوب جو ہے نا وہ ایڈز جو ہے وہ مین کورس کی طرح آفر کرتا ہے اور ویڈیو جو تڑکے کی طرح آفر کرتا ہے. اینڈ وی آل نو کہ پورنوگرافی جو ہے اٹ اسٹارٹس لو, مطلب ویری بیسک لیول پہ اسٹارٹ ہوتی ہے اور دین اٹ انکریزز. جو اس کا ویور ہوتا ہے, ٹالرنس کا شاید آپ کو آئیڈیا ہو کہ جو ایڈکٹیو ڈرگز ہوتی ہیں پہلے آپ تھوڑی سی اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو آپ کو اس کا افیکٹ آتا ہے, ہاں ہائی دیتی ہے, ٹھیک ہے. دین ایک ٹالرنس آپ کی باڈی ڈیولپ کرتی ہے کہ ٹو اچیو دا سیم افیکٹ یو ہیو ٹو انکریز دا ڈوز آف دیٹ ڈرگ. تو پورنوگرافی کے لیے بھی نا یہ سیم فارمولا اپلائی ہوتا ہے. بالکل. تو بہت سارا کانٹینٹ فریلی اویلیبل ہوتا ہے, بٹ سم ٹائمز پیپل ہیو ٹو پے تاکہ وہ ایکسٹریم قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ ویو کر سکے. اچھا, میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ جو کچھ کیسز ایسے ہیں جو کہ چائلڈ ریپسٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان کے کیسز ہیں, وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوئے. یعنی آپ ون آف دا تھنگز اباؤٹ اٹ کہ وہ دیکھنے میں بڑا شریف آدمی لگتا ہے, یعنی بڑا شریف آدمی, نارمل بیک گراؤنڈ, امریکہ میں فار ایگزامپل پلا بڑا اچھے فیملی میں تھا, پیرنٹس مطلب ڈیواؤٹ کرسچنس تھے, چرچ جاتے تھے, وہ بھی چرچ جاتا تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنے ٹین ایجرز میں آنے لگا تھا, مطلب تقریباً 11-12 سال کا تھا, تو آئی گاٹ ہولڈ آف سم پورن مٹیریل اینڈ انیشلی اٹ واز میگزینز اینڈ دین میگزین سے وہ اپ گریڈ ہو کے فلموں پہ گیا اور وہاں سے آگے کرتے کرتے کہتا ہے کہ مائی ایڈکشن, میں نے اس کو اٹ وینٹ ان چیکڈ اینڈ بیکاز اٹ وینٹ ان چیکڈ, اس کے بعد وہ اتنا آگے چلا گیا کہ دین ایون دیٹ کانٹینٹ واز ناٹ انف, ہی ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایکچولی. اور وہ کرتے کرتے ہی بیکیم ون آف دا بگیسٹ چائلڈ ریپسٹ ان the US and so on. تو اس کی میں لائف اسٹوری پڑھ رہا کہ ہاؤ ڈو یو بیکم لائک دیٹ, آئی مین ہاؤ ڈز اے نارمل پرسن go from being an average Joe to being a child rapist, you know, تو how وہ پورا ٹرانزیشن کیا ہے. تو اس کی اسٹوری جو ہے ویری شاکنگ اینڈ مطلب ہارفائنگ. اور ایک اور جو میں دیکھ رہا تھا BBC کا ایک تھا, جو میں چاہ رہا تھا کہ میں اسٹارٹ یہاں سے کروں تاکہ آپ کو ذرا اس کا ہارر کا اندازہ ہو جائے. اور صرف ایک کیس, یہ تو جو کا ایک کیس بتا رہے ہیں, جی جو اسٹڈیز ہے کہ پورے کے پورے کرمنلز جو ہیں جیل میں, وہ سب کے سب ان کی ہسٹری جو ہے نا کہیں نہ کہیں پورن ہوتا ہے, ایبسولوٹلی 100% ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو BBC کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے ایک بندے کو انٹرویو کیا جو کہ بیسیکلی پورن ایڈکٹ تھا, اور اس کی ڈیورس ہو گئی, اس کی بیوی اور بچے چھوڑ کے چلے گئے اس کو, اس کے پیسے سارے چلے گئے, ہی گاٹ فائرڈ فرام ہز جاب, ہی بیکیم بیسیکلی اے کمپلیٹ لوزر, ٹھیک ہے. اس کی لائف بالکل گاٹ, جیسے کہتے ہیں نا کہ فلش ڈاؤن دا ٹوائلٹ, بالکل لائف تباہ ہو گئی. اور وہ جو تھا نا, ہی بیکیم لائک مطلب اتنا وہ فزیکلی ویک ہو گیا, اور اس کے اندر میڈیکل پرابلمز اس میں اتنے آ گئے. اور اس نے یعنی اور اس نے پھر جب اس کا انٹرویو ہوا, اس نے کہا کہ میں سارا جو میری لائف کا جو مسئلے ہیں نا, آئی بلیم مائی ایڈکشن ٹو پورن بیکاز آف دیٹ. اینڈ ہی سیڈ کہ میری وائف بیکاز آف دیٹ مجھے چھوڑ کے چلے گئی, میرے بچوں کا میرے بارے میں اتنا برا امپریشن ہے, میں یو نو ایوری ڈے آئی واز واچنگ دس کانٹینٹ, اینڈ مائی وائف, میرے کوئی ریلیشن شپ نہیں تھا, یہ وہ جاب سے نکل گیا, سارا کچھ مطلب بالکل ایک لائف میں ڈاؤن ورڈ اسپائرل تھا. اور اس کا یہ جملہ مجھے بڑا ہانٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ if I was given the opportunity to press a delete button that could destroy all the servers of the planet that contained pornographic material, kehta hai, I would crawl on a path of glass and thorns even if it kills me to press that button. یعنی یہ ایک گورا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر کانٹوں پہ اور ٹوٹے کانچ پہ اور کیلوں پہ مجھے رینگ کے جانا پڑے کہ میں ایک ایسا بٹن دبا دوں جس سے دنیا کے جتنے بھی سرورز ہیں جس میں یہ پورن کانٹینٹ پڑا ہوا ہے وہ اڑ جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, اور یہ مجھے پتا ہے میری جان نکل جائے گی اس میں, I will die in the process. کہتا ہے I would do it because I know what happened to me, I don't want it to happen to anybody else. تو میں اسٹارٹنگ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کے ہارمفل افیکٹس کیا ہیں. یعنی ایک بندہ ابھی جو فار ایگزامپل پورن دیکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا کچھ بھی نہیں. اور سوری, ایک جو آپ بات بتا رہے ہیں, یہ کسی مولوی کی بات نہیں بتا رہے, ہم نے ریلیجن کو بھی باہر رکھا ہوا ہے. بالکل بالکل, we're not talking about religious element جو ہوتا ہے جی, یہ تو ابھی صرف نارمل آپ کی لائف کی بات ہو رہی ہے. بالکل, یہ ویسٹرن لوگوں کی بات, بالکل نارمل لوگوں کی بات کریں جو نارمل سی لائف گزار رہے ہیں, ان کا بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کے تھرو گزرے ہیں. یعنی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا عام طور پہ بندہ کہ بھائی اگر میں تھوڑا بہت دیکھتا بھی ہوں تو اس میں کیا ہے, it's a victimless crime, there is no victim here. ٹھیک ہے, میں نے کسی کو کون سا مارا ہے پکڑ کے کیا, بٹ یو آر دا وکٹم. جو اصل میں جو بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے نا, وہ آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہے, بیکاز آپ کی اتنی سوچ نہیں ہے کہ آپ 10 years in the future دیکھ سکیں, 20 years in the future دیکھ سکیں. جو لوگ ایک دفعہ اس ڈرگ میں لگتے ہیں وہ پھر بہت آگے تک چلے جاتے ہیں. دیٹس ویئر the problem lies. So اشر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو یعنی ہم نے جو ابھی ہم لوگ شو سے پہلے بات کر رہے تھے کہ
جو بھی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں اس چیز سے, ہاؤ ڈو یو نو دیٹ دس از سم تھنگ دیٹ از ایکچولی ایڈکٹیو ورسز اے پرسن ہو سیز کہ نہیں یہ ایڈکشن کوئی نہیں ہے, یہ بس ایسے ہی ایک فیز ہوتا ہے, بندہ نکل آتا ہے اس سے باہر. ابھی ایڈکشن کو اگر میں کچھ ایک لائنر میں ڈیفائن کروں نا, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی, اور یہ لٹرری ڈیفینیشن ہے کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, فرسٹ آف آل اٹس اے ڈس آرڈر that pushes you یا that compels you to go back for a dopamine rush. اب یہ اسے ایکسپلین کر دوں نا میں تو آپ کو یہ ایڈکشن بھی سمجھ آ جائے گی, اور یہ بھی بہت کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ اٹ سیلف ایک ایڈکشن ہے, پورن ایڈکشن. اور ایڈکشن بنیادی طور پہ ہے کیا چیز, انسان کا جو دماغ ہے نا, اس کے اندر ڈفرنٹ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ انسان کے کچھ ایموشنز سامنے آتے ہیں ایز اے رسپانس, اور ان کیمیکلز کی وجہ سے انسان ہے. روبوٹس کے اندر اگر یہ کیمیکلز آٹومیٹکلی ریلیز ہونا شروع ہو جائیں تو دے آلسو ول ہیو ایموشنز, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ اسی چیز کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ایک کیمیکل ہے جو برین میں ریلیز ہوتا ہے نیچرلی, دیٹ از کالڈ ڈوپامین. دیر آر سرٹن ڈیبیٹس ریسرچرز کے اندر کہ اس کو ایڈکشن کیمیکل کہا جاتا, بٹ اٹ ڈپینڈس. ڈوپامین کا ایک مسئلہ, ایڈکشن کیمیکل کیوں کہا جاتا ہے, یو نیور سیٹل فار دی اماؤنٹ یو ہیو ٹیکن لاسٹ ٹائم, اٹ انکریزز اور اٹ انکریزز ایکسپونینشلی. رائٹ, مسئلہ یہ. اور آپ کے دماغ کے کچھ نیورون اسٹرکچرز ہوتے ہیں, آپ کے دماغ کی ایک نیورو پلاسٹیسٹی ہوئی ہوتی ہے, آپ کے دماغ کی ایک وائرنگ ہوئی ہوئی ہے. نیورو پلاسٹیسٹی از دا بیسک کانسیپٹ جس کی یہ میں بات کر رہا ہوں. وائرنگ آف برین ہوئی ہوتی ہے, آپ کی نیورونز کنیکشنز بناتے ہیں. مسئلہ کب آتا ہے, جس وقت آپ کے یہ کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک چیز کے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, تو وہ نیورونز اپنے پاتھس برین کے بنا لیتے ہیں, اور وہ پاتھ ود دا پیسج آف ٹائم جسے کہتے ہیں نا پکے ہوتے جاتے ہیں وہ رستے. اور جب وہ رستے پکے ہوتے جاتے ہیں تو you require more and more struggle in order to get that high. اور آپ کی وہ ایک نیڈ جو ہے نا, وہ that becomes a need. right. اور وہ آپ کی وانٹ سے زیادہ جب ایک نیڈ بن جاتی ہے نا, تو میرے خیال میں اسی کو ہم نشہ کہتے ہیں. بے شک. لیکن میں یہاں پہ ڈفرنس سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ڈوپامین رش جو ہے وہ آپ کی بہت ساری نارمل ایکٹیویٹیز دوسری میں بھی ہوتی ہے, جیسے اسکائی ڈائیونگ کے لیے آپ جاتے ہیں, آپ کا شوق ہے, آپ کا پیشن ہے, تو یو ڈو گیٹ دیٹ فیلنگ. بالکل. لیکن اٹ نیور بیکمز یور ایڈکشن. Never becomes your There has to be some difference between dopamine rush, dopamine release, or you know that thing. آپ کا جس وقت اصل میں جس وقت once you get addicted to it نا, تو there is no going back. یہ تو میں پہلے بتا دوں. اور جو آپ لوگ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ there are harmful effects, trust me, there are no good effects that it brings. There are certain people who discuss about this, but all of those things are baseless. میں آج ہی ایک اس سیشن کی پریپریشن کے لیے کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا, اینڈ آئی واز جسٹ going through a general publication. Just imagine 2020 نومبر کی ایک جنرل پبلیکیشن تھی, انٹرنیشنل جرنل آف امپورٹنس something like that, اس کی تھی. اور اس کے اندر I was shocked, wallahi I was shocked when I read the title کہ گوگل کے ٹرینڈز پڑھے جا رہے تھے بیسکلی, اور there was an increasing trend in the conclusion for the pornographic online content worldwide. Even in this increasing trend of searches. اور یہ چیز it's increasing. COVID-19 is a huge thing for us to rethink what we are doing, how things are going in our lives. Still, what we are doing is, we just need a chance. I was being trained for this particular addiction from from an international, I would say, scholar. He's also a very, very great person. And he's basically Australia based, Sheikh Wael Ibrahim, and he was training us, and there he told us that 90% of the people in this world watch or they encounter pornography content, and 10% are lying. Acha. And this is huge. And this is huge. میں دیکھ رہا تھا برٹش بورڈ آف فلم کلاسیفیکیشن کا ایک 2020 کا ایک ریسرچ اسٹیٹسٹکس تھی.
11 to 13 years تک کی ایج کا ایک لڑکا یا لڑکی, لڑکیوں میں ٹرینڈز کم ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس کی وجوہات جس وقت ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں تو وجوہات, یہ جو میں کووڈ کا بھی ذکر کیا میں کیونکہ وجوہات کی طرف ابھی لے کے آتا ہوں. 11 to 13 years, 51% of the population of 11 to 13 years old are into this. صحیح بات ہے. 66% of the people who are 14 to 15 years old are exposed to this. And 79% of the people of the age 16 to 17 years old. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 11 years old کے جو بچے ہیں نا, ان کی بھی بہت زیادہ پرسنٹیج وہ ہے جو آن لائن کوئی بھی کانٹینٹ دیکھ رہے تھے اور سیکشل امیجز آئے اور دے فائنلی مطلب اس چیز میں پڑ گئے. بالکل, they ended up in this. They never wanted this. جو ڈاکومنٹری ہے نا سوشل ڈیلیما کے نام سے, بہت اچھی, ہائیلی ریکمینڈیڈ. اس میں بچے جو ہے وہ 7-8 ایئرس کے بچے جو ہے نا, ابھی تو آپ نے 10 کی بات کی ہے, یعنی 7-8 ایئرس کے بچے بھی جو ہے نا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ اس کانٹینٹ سے ایکسپوزڈ ہیں. سو آئی ریمبر ون ٹائم میں یہ کہیں پہ ٹاک دے رہا تھا تو وہاں پہ مجھے ایک مدر نے جو ہے نا کہا کہ بڑا مطلب ناراض ہوئی کہ یہ ٹاپک آپ نے کیوں چنا ہے. تو میں نے کہا کہ اس لیے بیکاز یہ میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں وہ آپ لوگوں کے بچے مطلب کانٹیکٹ کر رہے ہیں, آپ ہی کیا مسئلہ ہے. تو نے کہا نہیں یہ ابھی یہ ان کی ایج نہیں ہے. میں نے کہا یہ آپ کی سوچ ہے. میں نے کہا آپ کا بچہ کتنے سال کا ہے؟ انہوں نے کہا 11 سال کا ہے. میں نے کہا یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کا بچہ اس ٹرم سے اویئر ہے یا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ کے بچے کسی ببل میں رہتے ہیں, ایسی بات ہے. دیکھیں ہم لوگ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایڈکشن ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اٹ از مور ایڈکٹیو دین کوکین, فار دا سول ریزن کہ یعنی لک ایٹ دی ایز آف ایکسیس, یعنی کتنے آرام سے. دیکھیں آپ اگر پرانے وقتوں میں نا یا چلے آج کے زمانے میں بھی کسی نے اگر چرس لینے بھی جانا ہے یا کسی نے کوکین لینے جانا ہے, اس کو محنت کرنی پڑے گی, جانا پڑے گا کسی بندے کے پاس, پھر اس کو اپنا منہ دکھانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو کہے گا وہ, اور اگر تم یعنی آپ کے ابا جان کو وہ جانتا ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی یار عجیب بندے ہو تم, کیا مجھ سے تم جو ہے نا لینے کے لیے آؤ. لیکن یو کین ڈو دس انونیمسلی. پیسے بھی چاہیے اس کے لیے, کوکین کے لیے پیسے آپ کو پیسے بہت چاہیے, یہ آپ کو فری میں مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ایز آف ایکسیس آپ کے پاس اویلیبل ہے. اور دوسری بات یہ, اگر آپ گھر میں کوئی بچہ نشہ کرتا ہے نا, کوئی ٹین ایجر نشہ کرتا ہے, ماں باپ کو پتا چل جاتا ہے اس کے کمرے میں سے اسمیل آ رہی ہے, اس کی حالت خراب ہو رہی ہے. پورن ایڈکٹ کے نا ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ ہم پورن ایڈکٹ, ٹھیک ہے. پورن ایڈکٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی سمٹمز آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے کہ دس گائے اور دس گرل از ایڈکٹڈ ٹو پورن. سو دس از وائی اٹ از سو ڈینجرس بیکاز اٹ گوز کمپلیٹلی انڈیٹیکٹڈ. اینڈ اکثر اوقات پیرنٹس کو تب پتا چلتا ہے جب بچہ جو ہے یا وہ رنگ ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں یا کسی اور نے ان کو بتایا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا بچہ جو ہے نا وہ ہیویلی اس چیز کے اندر انوالوڈ ہے, اور اب جو ہے وہ حرام ریلیشن شپس کی طرف, زنا کی طرف اور بھی برے کاموں کی طرف جا رہا ہے. دس از وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دی قرآن ہی سیز یو نو ولا تقربوا الزنا, ڈو ناٹ گو نیئر زنا. اینڈ اس کے پیچھے حکمت یہ کہ دیکھو گناہ یعنی زنا کرنا تو بھی دور کی بات ہے نا, ابھی تو زنا بھی نہیں پہنچے آپ, لیکن آل دا اسٹیپس دیٹ آر لیڈنگ ٹوورڈز اٹ آر آلسو حرام لائک وائز. یعنی یہ نہیں کہ آپ نیٹ پہ بیٹھ کے آپ پورن دیکھ رہے ہیں تو آپ کے چلو میں زنا تو نہیں کر رہا نا کسی کے ساتھ. نو, دس از آلسو اے کمانڈ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ نے یہ کام بھی نہیں کرنا. اور اس کی حکمت ہے نا, جتنا آپ گناہ کے ایکچوئل ایکٹیویٹی کے قریب جاتے ہیں اتنا پل بیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو نپنگ دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے. وہ اکثر ہم لوگ یہ وی یوز دس فریز ڈیول فٹ اسٹیپس, اٹس ون بائی ون. اچھا ضیاوی, جو بھی آپ نے بات کی نا پراپر اکیڈمک ٹریننگز میں جس وقت آپ ایز اے کورس پڑھتے ہیں نا ایڈکشنز کو, تو اس کے اندر وی کال اٹ 4 A's آف ایڈکشن. اچھا, اسپیشلی دیٹ از ریفرڈ ٹو پورنوگرافی. اور اس کے اندر the 4 A's, the first one is accessibility, very easy. The second one is affordability. The third one is anonymity. Right. And I am a senior network engineer by profession. Okay. I know networks, I know servers. Trust me, in this 2021, 3rd April 2021, if you are considering yourself to be a person who can have some privacy while being connected on a Wi-Fi or internet, I would just pray for your sanity. کیونکہ آپ جب آپ انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہوئے نا, اور یہ پراپرلی انویسٹیگیٹڈ چیز ہے, فرام یو کین فائنڈ سچ ڈاکیومنٹریز آن لائن, گوروں کی بنائی ہوئی ڈاکیومنٹریز. آپ کا فون جو کہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں ہوتا وہ بھی پراپرلی ڈیٹاز آپ کے فون پرووائڈرز کو بھیج رہا ہوتا ہے, اور جدھر آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ادھر ڈیٹا اتنا ایکوریٹ ہے کہ ایون اف یو ڈو ناٹ آن یور جی پی ایس اور لوکیشن, بالکل your location is being tracked and all that stuff. تو آپ
کی یہ جو انانیمٹی والی چیز ہے نا اس ایڈکشن میں جو کہ ایک assumption ہے, this is just it looks like کہ آپ anonymous ہیں, but دیکھیں اس کے 2 پوائنٹس ہیں, میں اس کو 2 اینگل سے کہتا ہوں. امی ابو کی بات ہو رہی ہے کہ امی ابو سے آپ جو ہے امی ابو سے چھپا لیں گے, لیکن بیسکلی نا آپ کا جو نیٹ ورک پرووائڈر ہے نا وہ آپ کا سارا کھاتا کھول سکتا ہے کسی آپ اس تاریخ کو اتنے بجے اس جگہ پہ گئے تھے, ایون اف یو ڈیلیٹ یور ہسٹری, ایون اف یو, یعنی دس از آل دیٹ انفارمیشن از ریکارڈیڈ. اف یو آر آن لائن, بلیو می, یعنی یور انفارمیشن کین بی ٹریکڈ آؤٹ. اور آئی تھنک یہ کسی کو اگر بتانا ہو نا تو میں کہتا ہوں دیکھو یار, اگر میں اس کو پیورلی نان مولوی پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس وقت دیکھیں اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ جی میں پرائم منسٹر بنوں گا پاکستان کا, ٹھیک ہے, آپ کا ڈیٹا نکالنا کتنا مشکل کام ہے. آپ ابھی بننے جا رہے ہیں نا, تو اگر آپ کا سرچ ہسٹری کھولی جائے جو کہ آپ سے پتہ لگایا جائے کہ بندہ کہاں رہتا تھا, اس کا نیٹ ورک پرووائڈر کون تھا, اچھا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر, وہ سارا ڈیٹا باہر نکل سکتا ہے. اینڈ اس کے لیے یعنی کوئی بہت لمبی چوڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. میرے خود آئی ٹی کی بیک گراؤنڈ ہے, آئی نو یہ کام کیسے ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ یو آر ناٹ انانیمس ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی, ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا وہ اپنا انانیمس نک نیم آپ نے بنا دیا لیڈی کلر 1 2 3, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ سمجھتے ہیں جی میں انانیمس ہوں, رائٹ, بٹ یو آر ناٹ انانیمس ان سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. آپ کے اوپر جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. جس زمین پہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں نا وہ زمین بھی گواہ ہے, اور آپ اپنا نک نیم جو مرضی رکھ دیں, ٹھیک ہے, اللہ نوز ہو یو آر ریگارڈلیس آف ہاؤ انانیمس یو وانٹ ٹو بی. آپ کے اپنے اعضاء بھی یہ آپ کے خلاف بولیں گے, آپ کے یہ سارے ایکشنز, آپ کا سارا ٹائم, ان ساری چیزوں کا یہ تو ایک ایسی چیز ہے, دس نیور گوز آن چیک, دس نیور گوز آن چیک. اور میں آپ کو بتا تھا دا 4th ون از اگریسونیس. یہ 4 ایڈکشن کے ہم 4 A's کی بات کرتے ہیں. ایڈکشن لائک اگریسونیس, اف یو ڈونٹ گیٹ اٹ, اور اس کے اندر نا اگریسونیس کا ایک پرسپیکٹو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایکسپونینشیل ریز ہے اس کے اندر, دیٹ از آلسو اگریسونیس, بیکاز 2 raised to the power 0 is 1, 2 raised to the power 1 is 2, 2 raised to the power 2 is 4, and as you go up, so it is not steps. Jumps and yes, it becomes jumps and you lose the count. یعنی اس میں جو ویسٹرن اکیڈیمکس ہے نا, ایون انہوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو وہ کیا ہوا ہے. مطلب مولوی کی تو بات یہ بھی نہ کریں, دین کی اگر ہم بات نہ بھی کریں, تو ویسٹرن اکیڈیمکس نے اس کے بارے میں اتنی زیادہ ریسرچز ہیں, اتنا کچھ ہے. اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے جو خاص طور پہ اثرات ویمن کے اوپر ہے نا, وہ مطلب اگر اس ساری ایکٹیویٹی کا انالیسس کیا جائے تو اس میں آبجیکٹیفیکیشن ہو رہی ہے نا ویمن کی. تو مجھے یہ بھی چیز سمجھ نہیں آتی کہ جو پیٹریارکی کا ہم رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت, تو اس میں سب سے زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے نا, تو اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کے خلاف بات کریں, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ پہلے نا سب سے پہلے پورن کو ڈیفائن تو کریں ذرا, کہ کیا پورن مطلب از اٹ somebody has to be completely naked for it to be porn, or is there something less than that can also classify as porn? میرے خیال سے تو جو بھی کوئی ایسی آپ کو ایکٹیویٹی, چاہے وہ امیجری بھی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کو کچھ خاص جو سیکشل آپ کی ایکٹیویٹی ہے, چاہے وہ کسی بندے سے ہو رہی ہے, چاہے آپ سیلف پلیئر کی طرف جا رہے ہیں, جو اس کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے, اٹ از انکلوڈیڈ ان پورن. سو آج کل جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں, فار ایگزامپل بہت سارے یوٹیوبرز بھی ہیں, لوگ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ وہ ایک لڑکی کو فلیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لڑکی کو لے کے آتے ہیں, وہ لڑکی نیکڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, نیکڈ نہیں ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ لباس بہت مختصر ہے, انتہائی مختصر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا, یعنی کلاسیکلی دیکھا جائے تو یہ پورن کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا, لیکن یار دس از ناٹ پورن, دس از PG-15, رائٹ, یا اس کو PG-13 کہہ لیتے, ٹھیک ہے, مے بی یہ اس کا کانٹینٹ ہوگا, مے بی وہ سیکشل انوینڈوز یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈبل میننگ والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ اللہ معاف کرے اب پاکستانی شوز میں بھی ہو رہا ہے. بالکل, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو شوز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, پاکستانی شوز بھی ہیں, وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, ڈبل میننگ والی اسٹیٹمنٹس بول رہے ہوتے ہیں. یہ پورن میں نہیں آتا. بالکل آتا ہے, بالکل آتا ہے, کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو سیکشولی ایکسائٹ کر رہی ہے, اس طرف لے کے جا رہی ہے, آپ کے وہ کیمیکل پروسیس شروع ہو رہا ہے, اور یہ مت کہیں کہ نہیں ہوتا, یار تم زیادہ وہ بن رہے ہو, اس سے یہ کیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. جیسے آپ نے کہا, ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے وہ ٹرمز جو ہیں چینج کر لیے ہیں, ہم نے ڈیفینیشنز چینج کر لی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جس کا مسئلہ نہیں ہو رہا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے, ورنہ مسئلہ تو ہوتا ہے. یا اس کا ایک اور یہ مطلب بھی ہے کہ آپ اس نہج کو کراس کر چکے ہیں جدھر آپ کو کچھ نہیں ہو رہا. دس از ویری کلیئر. آپ اپنے پرائیویسی میں یہ سب کام کرتے ہیں, اینڈ ناؤ یو آر ٹالرنٹ انف. جی
you want more dose. اب آپ کو یہ مطلب وہی بات ہے نا, آپ کسی بدبودار جگہ میں چلے جائیں تو آفٹر وائل آپ کو بدبو نہیں فیل ہوتی. آپ جب ایک چیز میں بہت زیادہ آگے چلے گئے تو پھر پچھلا والا آپ کو کچھ بھی نہیں لگ رہا ہوتا. یعنی پیپل ہو آر ایڈکٹڈ ٹو, لائک فار ایگزامپل آپ سمجھ لیں کہ جس کو سافٹ پورن کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک لیول پہ ہوتے ہیں. اب ان کو جو ہے نا وہ نیکسٹ ڈوز کے لیے ذرا اوپر جا رہے ہوتے ہیں. اچھا, جو بھی اسٹارٹ بھی نہیں ہوا سافٹ پہ, وہ اس کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے. بٹ جو اوپر کے لیول پہ گیا ہوا ہے نا, یہ پھر اور اوپر جاتا ہے اور اوپر جاتا ہے ٹو دا پوائنٹ کہ دیز پیپل بیکم سیکشولی ڈیوینٹ. ٹھیک ہے, سیکشل ڈیوینسی کریٹ ہوتی ہے, اینڈ اس سیکشل ڈیوینسز میں بیسکلی آل ہیل بریکس لوس. اور وہ جو پھر چیز ہے نا, پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ نہیں رہتا, بالکل, جہاں پہ یو آر نو لانگر اے نارمل ہیومن بینگ اینی مور. آپ کا اتنا زیادہ آپ نے اپنے مائنڈ کو کرپٹ کر لیا نا, آپ نے وہ جو پاتس کی بات کی ہے کہ آپ کے برین میں پاتس بن جاتے ہیں, وہ پاتس اتنے انگریڈ ہوں گے کہ اب یہ جو چیز تھی نا جو نارمل تھی, وہ اب آپ کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی. اور اب آپ جو ہے نا وہ اوپر سے اوپر جا رہے ہو, پھر اس کا اینڈ نہیں. اور پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے, بیکاز اس کو لگتا ہے کہ ناؤ آئی ایم کمپلیٹ سوشل ریک. میرا جو نفس ہے نا وہ مجھے کنٹرول کر رہا ہے, میں اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر رہا. آئی ایم نو لانگر ان کنٹرول آف. مجھے افسوس تب ہوتا ہے کہ ہماری مسلمانوں کے ملک کی سوسائٹی میں بھی اس چیز کو جب نارملائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے نا, تو تب مجھے افسوس ہوتا ہے, اور اس کے خلاف بولتے کوئی نہیں ہے. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی. اصل میں بات یہ بھی ہے, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو پروگرامز اس طرح کے لوگ کرتے ہیں, یا اس طرح کے جو پوڈ کاسٹ ہیں یا کچھ بھی شوز ہیں, ان کا مقصد ہوتا ہے ریٹنگ کا, ٹھیک ہے, کہ فیم ملیں, ویوز ملیں, سبسکرائبرز ملیں, یا شاید کوئی اور مقاصد ہو سکتے ہیں. شاید ڈائریکٹلی ان کا آبجیکٹیو نہ بھی ہوتا, آئی کین ناٹ سے دس, لیکن پھر بھی مطلب نارملائز کیا جا رہا ہے. ایڈلٹ جوکس ہو گئے آپ کے, اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہوں گی, اور ان کا نام کھلے عام لینا, ٹھیک ہے. اور میں ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ چلیں میل ٹو میل بات ہو رہی ہے, ایون وہ والے شوز جس میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپس میں اس طرح کے جوکس ہو رہے ہیں, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ایون یہ پورن کا ورڈ بھی یوز ہو رہا ہے فریلی, اور کسی کے سر پہ جوں تک نہیں رنگ رہی. اور دیکھیے ایک زمانہ تھا نا کہ ہمارے فیملیز میں مطلب جو بھی شریف خاندان ہے اس میں اگر کوئی ایسی بات کوئی کر بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جس طرح آپ نے کہا کہ مرد آپس میں بات کر رہے ہیں, اور اگر کوئی بہن داخل ہوگی ہے یا ماں داخل ہوگی ہے تو وہ چپ کر کے نکل جاتا ہے کمرے سے باہر, کیا ذرا پرائیویٹ میں بات کر بھی نہیں کر سکتا. یا اگر خواتین کوئی بات کر رہی ہیں, آپس میں کچھ چیز ایسی ڈسکس کر رہی ہیں, تو وہ کسی کے سب کے سامنے نہیں کرتی تھی. ابھی جو ہے نا کچھ سوشل بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ سب کے سامنے کھلم کھلا ہو رہا ہے یہ. مطلب جو یہ شوز جس قسم کے ہیں آن لائن, جو اس طرح کا کنٹینٹ کر رہے ہیں, مرد عورت سب کے سامنے اوپن جو ہے نا وہ بیڈ لینگویج, یعنی وہ چیزیں, یعنی سیکشل یعنی ورڈنگ یوز کرنا, ڈبل میننگ استعمال کرنا, اور لوگوں کو نا یعنی اس طرف لے کے جانا, جان بوجھ کے سوچنے پہ مجبور کرنا ان ٹاپکس پہ جہاں پہ جانا چاہیے نہیں تھا. بالکل. تو دس از ناؤ واٹ دی پرابلم از. اچھا, ایک اور چیز مجھے ذہن میں آپ نے جو اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں, ابھی جو ڈیفینیشن کی آپ بات کر رہے تھے نا, the word porn that has its roots in Greek word porne, اور اس کا مطلب ہے فیمیل کیپٹیو یا پروسٹیٹیوٹ. اچھا. اور ہولڈم, اور اس کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں بولی جاتی تھی سلیوری میں. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ جو سافٹ والی چیز ہے نا, یہ سمجھ نہیں آتی عوام کو, کیونکہ وہ اتنے ہارڈ کور سافٹ کور یہ سمجھ نہیں آتی. اور اس کے پیچھے پراپرلی دیر آر مائنڈز ہو ورکنگ آن اٹ. جو PG-13, PG-15, PG-18 ریٹڈ, اس کے اندر بھی ایک اسپیسیفک کیٹیگری بنائی جاتی ہے that has been, جس کو نارملائز کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ if it is PG-13 کارٹونز کی میں بات کرتا ہوں, تو you will find there are many cartoons, you can search it, it's all over the internet, and it's not a taboo anymore. The problem is کہ we call this addiction a taboo, بٹ اس کے جو سورسز ہیں ان کو ٹابو نہیں سمجھتا کوئی, نہ ہی انہیں کوئی ٹابو کہتا ہے. ان کے لیے نارملائز کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. بالکل بالکل. اور اس کے اندر دیر آر سرٹن کارٹونز ایون جن کے کیریکٹرز بنائے ہی نیکڈ ہیومن باڈی پارٹ سے جاتے ہیں. دیر آر سرٹن کیریکٹرز. اچھا, تھوڑا سا آپ PG-15 میں آتے ہیں تو آپ کے سامنے ایڈز اس طرح دکھائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ مطلب ملینیلز کے بچوں کو یہ چیزیں یاد ہوں گی, جو یہ آخری 10 ایئرس کے تھے, جو 20th سینچری کے آخری 10 ایئرس تھے, کہ ہمارے زمانے میں when there was a television ad, اس کے اندر کبھی بھی نہ داغ نہ ڈر نہیں ہوتا تھا. ادھر بہت ساری اور چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ چیزیں پھر نارملائز کی جاتی ہیں آپ کے ایڈز کے تھرو. پھر آہستہ 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 ایڈز کے ساتھ آپ کو
آبجیکٹیفیکیشن کرائی جاتی ہے PG-18 کے لیے. تو اٹس اے پراپر ویب. یو کین ناٹ سے اٹ از ہیپننگ بائی ڈیفالٹ, یہ چلو جی اتفاقاً ہو گیا. نو, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اٹ از اے پری پلانڈ انڈسٹری دیٹ از ورکنگ. اور اس کے اوپر جس پہ میں بہت زیادہ غمزدہ بھی ہوتا ہوں, اور کسی حد تک ہم سارے اس کا کسی حد تک شکار ہیں. آج کل آپ لوگ جو فاسٹ فوڈ اور ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں نا, وین ایور آئی کاؤنسل اے کیس, تو فرسٹ آف آل آئی کٹ آف آل دا سپلائیز آف دیٹ پرسنز کنزمپشن. کنزمپشن کو ڈیفائن کریں. کنزمپشن 2 قسم کی, ایک آپ کی فوڈ ہے جو آپ کھا رہے ہیں, اور دوسری آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے. یہ دونوں کنزمپشن ہے. اور یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ 2 چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یور مائنڈ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک پراپرلی. فوڈ کے اندر لیٹ می بریک دس, اینڈ ٹرسٹ می, مینی آؤٹ دیئر ہیو ناٹ ہرڈ اباؤٹ اٹ. اینڈ ونس یو نو اباؤٹ اٹ, گو سرچ, گوگل اٹ, اینڈ یو ول نو اٹ. GMOs کا کانسیپٹ ہے, جینیٹکلی میوٹنٹ یا ماڈیفائڈ آبجیکٹس ہیں. آپ لوگوں کے میجر انگریڈینٹس جو کھانے کے, آپ کے ٹن ڈائٹ ہے, آپ کی فاسٹ فوڈ ہے, آپ کی آرگینک فوڈ ہے, یو کال اٹ اینی تھنگ. آپ کے فوڈ کے اوپر نا کوڈز ہوتے ہیں. آرگینک میں بھی اب تو آرگینک میں بھی, جی, یہ میں بھی اسی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ آپ کے GMOs سے آپ کا ہارمونل امبیلنس کریٹ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے نا, جوان جلدی ہو جاتے ہیں, آج کل جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. آج کل ان کے ہارمونس تیز ہیں. ہارمونس تیز نہیں ہے, ہارمونس کو تیز کیا جا رہا ہے. یو آر گیٹنگ ڈائٹس جس کے اندر جو آپ کی ڈائٹ کا میجر پورشن ہے. ہم چکن کھاتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک چکن کی بات کرتا ہوں میں. ایک شیور چکن جو ہے وہ جس ڈائٹ کے اوپر بنتا ہے, اٹ گیٹس ریڈی فار نیکسٹ بریڈنگ اینڈ اسٹف ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. اور وہ چیز آپ کے اندر انڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. جب وہ آپ کے اندر انڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے اندر ایک ہارمونل امبیلنس کو کریٹ کرتی ہے. اور جب آپ کے اندر ہارمونل امبیلنس کریٹ ہوتا ہے, اسی وجہ سے ہم لوگ بوٹیاں چھوڑ نہیں سکتے. آپ کے سامنے بہترین سے بہترین میں سبزی لا کے رکھوں, آپ کہیں گے ٹھیک ہے کھا لوں گا, اچھی ہے, بٹ آپ کے سامنے میں گھسا پٹا مامو برگر کا زنگر برگر لا کے رکھوں, ٹرسٹ می یو وونٹ لیو اٹ, یو ول پریفر اٹ. دس از your brain telling you it is an addiction. You want that dopamine rush and you want to keep it coming. پہلا ہو گیا فوڈ. دوسری چیز ہے انٹرٹینمنٹ. The worst and the most dangerous form of pornographic content is the one that is written. Reason being, جب آپ پڑھتے ہیں کوئی چیز تو آپ اس سارے انفارمیشن اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں جس سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں. آپ 18 سال کے ہیں تو 18 سال میں آپ نے جتنا کچھ سیکھا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ انگریزی تھا تو آپ انگریزی خیالات کے ساتھ امیجن کریں گی چیزیں. اگر آپ بالی ووڈ دیکھتے ہوئے بڑے ہیں تو آپ کے دماغ میں ویسی ٹیونز پیچھے چل رہی ہوں گی. جب وین ایور یو لسن ٹو دس, تو انٹرٹینمنٹ اینڈ فوڈ, دیز 2 تھنگس آر دا میجر ریزنس. اور ویسے فوڈ کے بارے میں تو بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے, لیکن انٹرٹینمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس پہ جو غلط چیز بھی آ جائے نا, ہم یہ اگر اس پہ چھپا لگا دیں گے یار انٹرٹینمنٹ, تو کہتے یار ایز فار ایز انٹرٹینمنٹ تو بس پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی جائز. یہ میں اس پروسیس میں ایڈ کروں کہ دیکھو, جو ہم لوگ جس چیز کو بالکل ہارملیس سمجھتے ہیں نا, یعنی ایک جس طرح آپ نے بھی ایک طرف پوائنٹ کیا کہ ایک زمانہ تھا جب ٹی وی کے اوپر جو کانٹینٹ تھا, PTV کا دور تھا, سنہرے دن تھے وہ, مطلب اس ٹائم پہ نا یعنی ایڈز بھی ذرا شریف قسم کے ہوتے تھے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس شیمپو کا ایڈ ہو, یا کوئی ہیئر ریموول کریم کا ایڈ ہو, یا وہ چائے کا ایڈ ہو, ٹھیک ہے, لڑکی کو وہ ایکسپوز ضرور کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو میک تھنگز وچ ور کنسیڈرڈ ٹو بی یو نو اے سینس آف شرم جس میں آتی تھی نا انسان کو, اس کو بے شرمی کیسے کرنی ہے آپ نے. یعنی کس گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ لڑکی جو ہے وہ ابا جان کے سامنے جو ہے نا وہ ایون ہاف کرٹن میں بھی نہانا شروع کر دے, اس کے شولڈر نظر آ رہے ہوں کہ ابا جان آپ آرام سے دیکھیں میں ذرا شاور لے رہی ہوں. کس گھر میں ایسا ہوتا ہے؟ کس گھر میں لڑکی جو ہے وہ ابا جان اور بھائی کے سامنے اپنی ٹانگوں کے بال ریموو کرتی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ٹی وی پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ ہم لوگ اتنے ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں کہ نو بڈی ناؤ سوئچز دا چینل, بیکاز وی ہیو بیکم ڈی سینسٹائز, بیکاز دس از ناؤ نتھنگ.
now we're all looking for something else. This is the new normal. ہاں this is the new normal. So اب میں یہ بات کروں گا نا, کچھ لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہے, یہ پتہ نہیں کس اولڈ اسٹون ایج میں جا رہا ہے. The point is کہ ہم لوگ اتنے ڈیسینسٹائز ہو چکے ہیں کہ now these things don't matter. حالانکہ مطلب میں نے اپنے گھر میں سسٹم یہ کیا ہوا ہے کہ میرے گھر میں ٹی وی میرا مطلب اوپر جو ہے نا پورشن میرا ہے, نیچے میرے پیرنٹس کا. نیچے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ وہ جو ہے نا ان کے نیوز وغیرہ چلتا رہتا ہے. اوپر جو ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, کیبل نہیں ہے. میں نے خود USB کنیکٹ کی ہوئی ہے. جو کانٹینٹ میں چاہتا ہوں کہ میں اور میری فیملی دیکھیں, صرف وہ USB میں لگا کے یا لیپ ٹاپ کنیکٹ کر کے ہم لگاتے ہیں. ادروائز نتھنگ پلیز آن دیٹ ٹی وی اسکرین. سو سم ٹائمز وین یو گو ڈاؤن اسٹیئرز اینڈ یو لک ایٹ دا اسٹف دیٹس ہیپننگ, اٹ از اے شاک. یو نو لائک میں جس طرح مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے میں اعتکاف بیٹھا, تو جب اعتکاف ایسے اٹھ کے میں آیا نا, تو جب گھر پہنچا تو مجھے نا ہر چیز بڑی ڈفرنٹ لگ رہی تھی. I mean I felt like I was in a different universe. بالکل یہی فیلنگ اب آتی ہے جب آپ بہت عرصے کے بعد ٹی وی دیکھو نا, اور آپ کو آپ کی نظر پڑے, کہیں آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں, کہیں آپ چلے جائیں, آپ کہتے ہیں یار اچھا یہ ہو رہا ہے آج کل, دس از واٹس گوئنگ آن. اینڈ سو دیٹ کائنڈ آف گیوز یو دیٹ فیلنگ کہ یار عوام ہماری کہاں جا رہی ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان کو بالکل نارملائز کر دیا. جو بھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے ود ریگارڈس ٹو دا فیمنسٹ موومنٹ کے, یو نو ہم لوگ ایک طرف بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف یہی عورتیں ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں پورن انڈسٹری کے اندر اینڈ آل آف دیٹ. وی نو دیٹ مارکیٹنگ میں جو ابھی آپ نے ہاں مارکیٹنگ میں بھی عورت کو بیچ رہے ہوتے ہیں نا, یعنی پروڈکٹ کیا ہے, عورت بیچ رہے ہیں آپ. نا آپ دیکھو کہ جو ایک بہت بڑا, بلکہ میں کہوں گا کہ پورن انڈسٹری کا جو باپ ہے نا, جو ماڈرن پورن انڈسٹری کا جو باپ ہے وہ ہیو ہیفنر ہے. ہیو ہیفنر who is the owner CEO of Playboy magazine, Playboy mansion, مشہور مینشن LA میں, جہاں پہ اس نے ملٹیپل پلے میٹس رکھی ہوئی تھیں, اور مطلب ایک لیوش لائف اسٹائل, عیاش لائف اسٹائل, اینڈ a lifestyle that was envied by men. یعنی ایک نمبر کا جسے کہتے ہیں نا کہ بغیرت آدمی جس کا لائف اسٹائل انویس ہوا ہوا ہے بیکاز وہ پلے میٹس رکھی ہوئی, اور بڈھا, یعنی he was مطلب he died in 2017, میرا خیال ہے تب 86-87 ایئرز کا تھا, ٹھیک ہے, and still he was in business, right? Still he was in business. Still he had multiple girlfriends. Nobody, ایک پوائنٹ پہ اس کے پاس 7 girlfriends تھیں, یعنی جو 7 steady girlfriends ہیں, all living in the same house, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو انٹرسٹ ہیں وہ علیحدہ ہیں, وہ بات ہی نہ کریں آپ. تو 7 steady girlfriends at the same time, yet he is looked up as like the love guru or whatever you want to call him, ٹھیک ہے. اچھا اس کے خلاف بھی خیر ایک اس کی جو جب اس کی ڈیتھ سے پہلے 2-3 سال پہلے جو وہاں کی پلے میٹس انہوں نے اس کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دی کہ what actually went on and you know the whole disgusting thing that was happening there. وہ خیر this is another story that you see. He was a feminist. Hugh Hefner was a feminist and he said کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ عورتوں کی جو امپاورمنٹ ہے نا وہ ان کی سیکشل ریولیوشن ہے, وہ ان کی سیکشل فریڈمز ہے. عورت کو سیکشل یعنی چیزوں میں انکریج کیا جائے, یہ امپاورمنٹ ہے. بالکل اس کے پیرلل میں فیمنسٹ آتھرز ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ دس از ناٹ ویمن امپاورمنٹ. سب سے بگیسٹ جو آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن اینڈ ویمن سلیوری ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو صرف ایک سیکس سمبل کے طور پہ یوز کیا جائے. تو اب دونوں فیمنسٹ ہیں, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں کا آپس میں ایک کہہ رہا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو سیکشل فریڈم دیا جائے, ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں, دس از ایکچولی آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن از ناٹ واٹ یو نو ویمن امپاورمنٹ از. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیمنسٹ موومنٹ کا ورژن آ رہا ہے وہ ہیو ہیفنر والا آ رہا ہے. ہمیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ جتنے زیادہ تم کپڑے اتارو گی نا اتنے زیادہ تم آزاد ہو جاؤ گی. کپڑے اتارنا از اے سمبل آف فریڈم. اور پھر دیکھیں کہ وہ ویئر اٹ لیڈس ٹو, اٹ لیڈس ٹو دیٹ سیم ہیو ہیفنر مینٹالٹی جہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ گلٹس اینڈ گلیمر دے کے عاد ہو جاتی ہیں, پیسے بھی مل جاتے ہیں, بٹ ان دی اینڈ دیئر لائفز آر گون, دیئر لائفز آر روئنڈ. وہ جو ان کی کہانیاں پڑھیں آپ, ایک اسی کی ایک وہ تھی گرل فرینڈ تھی, اس کی کتاب کا نام تھا Into the Rabbit Hole, and when you read it you find کہ the events are shocking. مطلب جو اس کے اندر جو اس نے بتایا کہ actually what was going on in Playboy Mansion, دور سے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا یہ کوئی لائف اسٹائل لیڈ کر رہا ہے, اندر سے it was complete exploitation of women. So this is what the porn industry is all about. اور یہ بندہ جو ہے he is the godfather of the porn industry. اور جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے دین میں ہمیں یہ بات پتا ہے کہ جو بندہ بھی برائی شروع کرتا ہے اس کے بعد آنے والے سارے یعنی اس کا بلیم بھی اس کے سر پہ جائے گا. تو ہیو ہیفنر جو ہے نا وہ اس وقت اپنی قبر میں جو عذاب سہ رہا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بڑی عجیب سی لڑائی ہے, آپ جو دونوں فیمنسٹ آپ نے گروپس بتائے ہیں, تو ان میں سے زیادہ مطلب بیکنگ کس کی ہے؟ اگر ہم اکیڈمی کسی کی بھی نہیں ہے, کیونکہ فیمنسٹ موومنٹ کی اپنی کوئی بیکنگ نہیں ہے. تو بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے لیگ ٹو اسٹینڈ آن, دیٹس وائی دے کین کیپ فائٹنگ ود ون اندر, بیکاز ہر کسی کا فینومینا اپنا اپنا ہے.
آپ اگر فرسٹ ویو فیمنزم کو دیکھتے ہیں کمپیئر ٹو دی سیکنڈ ویو فیمنزم، کمپیئر سیکنڈ ویو ٹو تھرڈ ویو، فلاسفیاں بدلتی گئی ہیں اور اسی لیے ان کے بیچ میں آپس میں بہت سیریس مسئلے ہیں آپس میں. تو فیمنسٹ آپس میں سارے اندر بھی سیکٹس بنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب بالکل ہیں سیکٹس، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں تو ایک موومنٹ کہتی ہے کہ مین اینڈ ویمن کے اندر ڈفرینسز ہیں بٹ وی شوڈ ایکسپیکٹ دیم، ان کو ٹریٹمنٹ سیم ملنا چاہیے. ایک کہتے ہیں ڈفرینسز ہی کوئی نہیں ہے، وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو وہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی وہ ان کے پیچھے پڑ گئی کہ بھائی اگر ڈفرینسز نہیں ہے تو پھر ہم نے کس کھاتے میں اپنا سیکس چینج کیا. تو پھر تو ہمیں کانسیکوینسز دیکھ لینے چاہیے نا، کہ جو دونوں کی اپنی اپنی فلسفی ہے اس کے مطابق اگر معاشرے میں خواتین چل رہی ہیں تو ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں. جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو پلے بوائے والا مینشن کا سارا وہ ہے، اس میں خواتین کہاں اینڈ اپ کر رہی ہیں؟ ڈپریشن میں اور ایک میزریبل لائف میں. تو میرے خیال سے اور دیکھیں ہیو ہیفنر ایک بھیڑیا تھا، ٹھیک ہے نا، بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ بکریوں کی آزادی جو ہے نا وہ میرے پیٹ میں ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ ہیو ہیفنر کہہ رہا ہے بکریوں کی آزادی کہاں ہے؟ میرے پیٹ میں. تو بکریاں کہیں کہ جی ہاں جی ہمیں آزادی مل گئی ہے. یہ ہیو ہیفنر کا فیمنسٹ موومنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہیو ہیفنر اوپن فیمنسٹ تھا اور وہ کہتا تھا کہ اگر آپ کو ٹوٹل لبریشن چاہیے نا، آپ میرے مینشن میں رہیں آ کے. اینڈ وہ خواتین بتاتی ہیں، میری بات نا، میں نے آپ ان کی کتابیں پڑھی، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں منیمم یعنی پیسوں پہ رکھا ہوا تھا، ہمیں کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہم گھر میں لٹرلی ایز سلیوز رہ رہے تھے، اور جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا وی ور ڈسگسٹڈ بائی دی ہول تھنگ بٹ وی ہیڈ ٹو پلے along بیکاز ہم لوگ اپنا کریئر بنانا چاہتے تھے. کہتی آل دا گرلز آؤٹ دیئر. یہ جو ایک جس کی گرل فرینڈ تھی جس نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، شی واز 22، ہی واز 76 ایٹ دا ٹائم when they became گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اینڈ شی واز ہز گرل فرینڈ ٹل مطلب 2 years before he died تک وہ اس کی گرل فرینڈ تھی. یعنی 76 to 70 تقریباً آپ کہہ لیں کہ مطلب 85-84 تک جو تھی نا، یہ اس کی گرل فرینڈ تھی. اور سوچیں کہ کہتی میں 22 سال کی لڑکی تھی، میں وہاں پہ مینشن میں آئی، میں اپنا کریئر بنانا چاہ رہی تھی، اینڈ دس از واٹ ہیپن. سو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ جو ایک گلوریفیکیشن کریٹ کی جاتی ہے، اصل میں یہ وہی بات ہے کہ دور سے بڑا فیسنیٹنگ لگ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے نہیں. لیکن ایک طرف یہ کپڑے اتارنے کی بات ہو رہی ہے کہ کپڑے اتارو، عورت کو جو ہے وہ ننگا کرو، لیکن دوسری طرف وہ پیٹریارکی کے بارے میں اتنا زیادہ پھر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی تو سلیوز کے طور پہ خواتین دکھائی جاتی ہیں، تو پھر دونوں میں کانفلکٹ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس میں ایک بڑے مزے کی چیز ہے، آپ نے جو بات کی ہے نا، UN کے چارٹر کے اندر جو ویلیوز، انڈسپیوٹڈ ویلیوز ہیں نا، جو کہ پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں چارٹر کی، اس میں ایک لبریشن آف وومن بھی ہے. شاید اسی ایک شک کو دنیا کو دکھانے کے لیے بہت سارے کنٹریز میں پروسٹیٹیوشن کو الاؤ نہیں کیا جاتا ان کو، کیونکہ کچھ جس طرح ضیاء بھی کہہ رہے تھے، فیمنزم کے کچھ موومنٹس کے اندر they also claim کہ okay this is a profession, let's be professional and call us sex workers and we are good to go with this. لیکن اس کے باوجود پروسٹیٹیوشن کو کچھ جگہ پہ الاؤ نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک ہپوکریسی ہے، دس از اے ہپوکریسی کہ آپ ایک سائڈ پہ تو کہتے ہیں لبریشن آف وومن اور دوسری سائڈ پہ آپ کچھ اور کہتے ہیں. اس کے اندر نا ہم لوگ نے ایک کتاب ہے، اٹس کالڈ دی ہارڈ کور ٹروتھ، اینڈ اٹس بیسکلی a dialogue conversation between two people. One is Matt Fradd. He's the CEO of Convenient Eyes. It's a company that is working for the filters, blockers, اس طرح کی چیزیں. This person also a host type of a person. اور دوسرا بندہ جو ہے نا، that is a very interesting, I would say, ایک زمانے میں he has seen, he is an ex porn producer and he has worked in the porn industry for 9 years. ٹھیک ہے. And his name was Donnie Pauling. اور اس کے اندر نا they discussed 10 myths about porn. اور اس کے اندر یہ ساری myths ہیں کہ porn is morally neutral، اور اس کے آگے وہ پورے ایکسپلین کرتا ہے، وہ ساری چیزیں ایکسپلین کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں ہے morally neutral. اس کی وجہ یہ ہے کہ this is basically scripted thing. Natural intimacy is totally a different thing. And when you just sit back and just، اصل میں آپ کا دماغ، مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے، دماغ جو ہے نا آپ کا، when you get exposed to such type of content، تو your forebrain which is responsible primarily for willpower, for motivation, for decision making، یہ ساری چیزیں امپیئرمنٹ آ جاتی ہے آپ کا فور برین. آفٹر some scans, MRI scans, it has been found کہ your forebrain physically shrinks after being exposed to such content. پہلا یہ مسئلہ آ گیا. تو جو بندہ اس چیز کے اندر انوالو ہے نا، اسے نظر ویسے بھی نہیں آئے گا.
مثال کے طور پہ اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا, کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جیسے گند پڑا ہوا, تو فار فیو سیکنڈز یو ول فیل کہ کچھ اسمیل آ رہی ہے, اس کے بعد یو ڈونٹ فیل اٹ ایٹ آل. تو دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ وجہ ہے کہ آپ اس چیز کے اندر اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, جابی والی بات ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس ایڈکشن میں کھو بیٹھتا. اور وہ جس وقت آپ اسے باہر سے بیٹھ کے دیکھیں نا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ دس از اے اسکرپٹڈ سین یار. اچھا, اس کے بعد ہوتا ہے جی پورن از گلیمرس, ایک بہت بڑی myth ہے, کیونکہ دیٹ پرسن ڈونی پولنگ ہی سیز کہ آئی ہیو اے کریئر آف 9 years اینڈ ناٹ دیر واز نو سنگل مووی which was shot without in a single go. اور اس کے بعد وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ what it ends up with are the faded eyes and shocked minds. اور ایک اور myth, 10 myths ہیں یہ, ایک اور myth, یہ میں آپ کو بالکل ہائی لائٹ بتا رہا ہوں جو آج کل ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ, جنہیں سمجھ نہیں آتی, جن کے دماغ میں یہ ون لائنر شیطان نے بھرے ہیں, اور یہ ان کی سوسائٹی سے بھی فیڈ ہوتا ہے, یہ ان کی کنزمپشن ہیبٹ سے بھی فیڈ ہوتا ہے, یہ جس انوائرمنٹ میں وہ رہ رہے ہیں اس سے بھی فیڈ ہوتا ہے. میڈیا میں جس طرح گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے اس کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے نا. بالکل. اچھا, اب میں ذرا ٹاپک کو تھوڑا سا میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے ماشاءاللہ یہ جو کازز وغیرہ پہ کافی بات کر لی. بالکل بالکل. آئی وانٹ ٹو کم ٹو دا مین کور آف دا میٹر انشاءاللہ, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے وی آل سنرز, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر جو ہے نا ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بیسٹ وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. اچھا, اگر کوئی ہمارے جو سننے والے لسنرز اینڈ ویورز ہیں وہ اگر اس ایڈکشن سے گزر رہے ہیں یا ان کے فیملی فرینڈز لوڈ ونز گزر رہے ہیں, تو وہ کیا پریکاشنز لے سکتے ہیں یا وہ کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں ان آرڈر ٹو بیٹل دس. بیکاز اصل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اصل بیٹ کی طرف پہنچے نا, کیونکہ اگر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے سو ہاؤ ٹو ایکچولی گو اباؤٹ اٹ. تو میں پہلا ٹپ تو میں دے دیتا ہوں, وہ یہ کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایکنالج دیٹ یو آر گوئنگ تھرو دس مسئلہ. یعنی پہلی چیز تو یہ کہ آپ یہ ایکنالج کریں, اور بینگ مسلمز ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف ریچ آؤٹ کرو. سب سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسلح پہ ہی بیٹھے ہیں اور اب آپ وضو کر کے اور وہ چلیں, آپ بستر میں لیٹے ہوئے ہیں نا, آپ بستر میں لیٹے لیٹے اللہ کو پکار لیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, یا اللہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے, یا اللہ میں اپنی شہوت پہ کنٹرول نہیں کر پاتا, یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, میں اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاؤں, میں اپنے ریلیشن شپ کو حیا والے بناؤں, اور میں صحیح طریقے سے نکاح کر کے شادی کر کے اپنا جو بھی مطلب معاملہ ہے اس کو افیئر کو سارٹ آؤٹ کرو. یا اللہ پلیز میک دیٹ پاتھ ایزی فار می, ہیلپ می اوور کم دس ایڈکشن. وی نیڈ ٹو ہیو فرسٹ اینڈ فارموسٹ دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ ہمیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لوگ ایز مسلم سے کہتے ہیں, اور یہ نارملی جب آپ ویسٹرن آتھرز کو پڑھتے ہیں تو وہ یہ بات مس کر جاتے ہیں, مطلب وہ ویسٹرن آتھر کہے گا یہ کر لو وہ کر لو, وہ چیزیں بھی ہم بات کریں گے ابھی. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایز مسلم ہمیں سب سے پہلے اللہ کو ریچ کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ محبت کرتا ہے اس گناہ گار سے جو توبہ کر لیتا ہے. تو دیکھیں گناہ سب سے ہوتے ہیں, بٹ اف یو seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, indeed you become a beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. ابھی کل آپ گناہ کر رہے تھے, آج آپ اللہ کے محبوب ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے گناہ چھوڑ دیا, ترک کر دیا اس کو, اور اب آپ اپنے آپ کو صحیح کریں. تو اب now no one can judge you کہ نہیں تم تو فلاں تھے تم کہاں تھے. بھائی we all make mistakes, but the thing is you have to move on. گرتا ہر انسان ہے, لیکن کھڑا دوبارہ سے کوئی ہو جائے, دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا, دوبارہ سے اس یعنی ہمت کے ساتھ آگے جانا کہ میں اب آگے موو کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے پاسٹ کو پیچھے چھوڑ رہا ہوں, اب میں ایک نیا انسان بن رہا ہوں, I'm starting new, I'm starting fresh. This is very important. So میں سمجھتا ہوں کہ that's the first step that we need to take in order to start battling pornography addiction. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تو فرماتے ہیں نا سورۃ طلاق میں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ابھی یہ ڈسکشن میں ہے نا پورنوگرافی والا مسئلہ جو ایڈکشن ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں حل بتا دیا ہے کہ آپ اس میں سے باہر کیسے آ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ حل بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لے بندہ, اگر وہی آپ والی بات کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں کہ میرا یہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس تھنگ, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستہ بنا دے گا. بے شک وہاں سے رستہ بنا دے گا جہاں رستہ ہوگا نہیں, لیکن بنا دے گا اللہ تعالیٰ. یہ بہت خوبصورت بات ہے علی بھی. اس کے اندر نا ایک میں آیت کوٹ کر دوں, میں نے اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن مجید میں
سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 سے لے کے 7 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون. وہ لوگ یعنی مومنون کی بات ہو رہی ہے, جو کوالٹی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, سوائے اپنی وائفز کے, یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹس کو سیف گارڈ کرتے ہیں ایکسیپٹ اگر ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اپنی ازواج کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ جو اس سے ٹرانسگریس کرے گا نا, جو اس سے آگے تجاوز کرے گا, وہ ٹرانسگریسر ہوں گے. اس کی یعنی تفسیر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یو آر اونلی سپوز ٹو ہیو ریلیشن شپ ود یور اسپاؤسز. اس کے علاوہ کوئی بھی قسم کا جو آپ کا ریلیشن شپ ہے نا, چاہے وہ ہم کہتے ہیں کہ میسٹربیشن کی فارم میں ہے یا وہ کسی اور فارم میں, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے, سو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب مومنین کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ کیا بیان کر رہے ہیں, کہ ایک کوالٹی جو ہے, ایک صفت جو ہے مومنین کی, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا, ناؤ ایک تو ہم نے چلو یہ اسٹیبلش کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کرنا, اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے بردرز اور سسٹرز مائٹ بی گوئنگ تھرو دس, ان کو ہم کیا ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ واٹ از اے وے فارورڈ؟ میرے خیال ہے پریکٹیکل میجرز لینے چاہیے. اپنے آپ کو جو ہوتا ہے نا وہ اکیلے رہنا, صحیح, ٹھیک ہے, وہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس میں آئیڈل مائنڈ از دی ڈیولز ورک شاپ. بالکل بالکل. تو اپنے آپ کو انگیج کرنا فزیکل ایکٹیویٹیز میں اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا. ویسے میں نے ایسے جتنے سوالات ہیں نا ان کا آنسر اپنے دماغ میں جو ہمیشہ پایا ہے پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ, وہ یہی ہے کہ اچھی کمپنی. صحیح, کمپنی جو ہے نا, اب میں کہتا ہوں جتنے سے زیادہ برے بھی ہو جائیں, دنیا کے ورسٹ انسان بن جائیں, اگر آپ کو اچھی کمپنی میں رکھ دیا جائے نا درمیان میں, ٹھیک ہے, تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, ٹھیک ہے, جسٹ اسٹے دیئر پیشنس کے ساتھ, بٹ ایونچولی آپ بھی ایسے اچھی کمپنی اگر نہ ہو تو کیا کریں, ڈھونڈیں کہیں سے. دیکھیں یہ جو سیم انٹرنیٹ ہے نا جس پہ آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں, سیم انٹرنیٹ پہ آپ کو اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. اول پرائیورٹی تو میرے خیال سے یہ ہونی چاہیے کہ انٹرنیٹ سے بندہ دور چلا جائے, کیونکہ دیٹ آل اسٹف از ون کلک اوے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے تو ڈھونڈنے سے مل جاتا ہے. اشر یہ بتائیں, مطلب از اٹ یعنی وائز ٹو ٹاک ٹو سم ون اباؤٹ اٹ, یعنی اگر آپ ایک ایڈکشن سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ یو ایڈکٹڈ ٹو پورن, از اٹ وائز کہ کسی کے ساتھ بات کی جائے یا پورے محلے کو بتایا جائے یا کیا کیا جائے؟ ابھی سب سے پہلے جو آپ نے کہا نا, اسے اکنالج کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے. جب آپ اکنالج کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا برین اس چیز پہ راضی ہوگا کہ آپ اب ولنگ ہیں اس سے باہر جانے کے لیے. اینڈ وین یو آر willing to the level of desperation کہ I want to get rid of this, وہ دو کیسز میں ہوتا, either you are motivated enough یا you are destroyed enough. زیادہ تر کیسز جو میں نے دیکھے ہیں, جو کاؤنسلنگ کے کیسز بھی دیکھے ہیں, people reach out to us when their self esteem is, they are done with it. When they are done with it, تب وہ کسی کے پاس جاتے ہیں. جبکہ سائنٹیفکلی پروون ہے یہ چیز کہ 99% آف دا ٹائمز اف یو آر انکاؤنٹرنگ دس ایڈکشن, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ unless you define a person who is your accountability partner. For any addiction, primarily for this addiction, accountability partner ہونا بہت ضروری ہے. لیکن وہ کون ہو یہ نہ ہو کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر آپ کے جو ہے نا وہ آگے وہ آپ سے آگے اور وہ آپ کو کہ یار بس یہ یار کچھ نہیں ہوتا یار, یہ آپ کی سوسائٹی والا پوائنٹ, آپ کی کمپنی والا پوائنٹ از ویری ویلڈ. لیکن اس سے پہلے دو چیزیں, ایک اکنالجمنٹ آ گئی اللہ سے, ایک تو سچی توبہ کی, اور اس کے بعد آپ جس وقت اب ولنگ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد فائنڈ اے پرسن جو اپیرنٹلی آپ کو لگتا ہے کہ ہی از اے پائس پرسن فرسٹ, اور دوسرا ہی از اے بٹ وائز پرسن, ہی از ان کیپیسٹی ٹو گائیڈ یو. کیونکہ اف اے پرسن ہمسیلف نیڈز ہیلپ, سو میرے خیال میں اس کے پاس جانے, اگر آپ ولنگ ہے نا تو پھر آپ اپنے آپ اندر جھانکیں ایک دفعہ دوبارہ کے رمان میں کہ آپ ولنگ ہیں یا نہیں. ورنہ تو پھر وہ نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو ایسا بندہ ڈھونڈے جو کہ واقعی میں وائز ہو, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک پائس بندہ ہو تاکہ آپ کو اس سے نکلنے میں ہیلپ کر سکے. ہاں جی, اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی, اسے پتا ہوتا ہے اندر سے کہ وہ کتنے سچ میں اس وقت کتنی سچی توبہ اس نے کی ہے, یہ توبہ کیا رمضان کے دنوں میں رہے گی یا اس کے بعد بھی چلتی رہے گی, یا یہ کس طرح کی چیزیں, انسان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. اور مسئلہ یہ کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے جیسے ہی جو دوست ہوتے ہیں انہی میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پھر ان کو انکریج کرتے ہیں کہ یار یہ تو بہت اچھا, بلکہ وہ آپ کو سپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ تھوڑی دیر کے لیے احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے نا وہ اس کو مار دیتے ہیں. اب اس کے اندر وہ جو بیٹل والا کانسیپٹ تھا نا, میں اگر میں نے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ورک شاپس یا کچھ اس طرح کے پرائیویٹ, کیونکہ دس از اے پرابلم وین آئی اسٹارٹیڈ اباؤٹ اٹ, تو دس واز ناٹ دس پبلک.
تو وہ کچھ پرائیویٹ جو ورک شاپس ٹائپ چیزیں تھیں یا کچھ سیشنز تھے, تو اس کے اندر میں اس کو جس وقت لے کے چلتا ہوں نا, تو سب سے پہلے میں انہیں ایک احساس دلاتا ہوں, اکنالجمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اس چیز پہ آتے ہیں کہ اوکے وی آر ولنگ ٹو ڈو دس. اس کے بعد میں انہیں بتاتا ہوں کہ بھائی صاحب the remote is in your hands and in your control. There are two wolves in your mind. One is the one who is right and one is the wrong one. ٹھیک ہے, دو. Which one wins? یہ کون بنے گا کروڑ پتی آج کے سیشن کا سوال ہے. The one you feed. Very important. If you keep on feeding it, besides the fact you are willing to do it, this is not going anywhere, sir. اچھا, اس کے بعد جب میں آگے انہیں تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں تو انہیں میں بتاتا ہوں کہ دس از اے بیٹل اینڈ یو ہیو ٹو پریپیئر فار اٹ. اور جب بھی آپ کسی جنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو یا تو آپ ساری کشتیاں جلا کے جاتے ہیں, پہلی چیز. سو دا فرسٹ ٹائم وین یو ریلیپس, تو انسان کے دل میں نا یہ قدرتی طور پہ ایک گلٹ انڈیوس ہوتا. دیٹ از دا مومنٹ فار دا بردرز اینڈ سسٹرز ہو آر انوالوڈ ان دس, دیٹ از دا مومنٹ, گو فار اٹ. جو آپ کا دماغ اس وقت کہہ رہے ہیں نا کہ اب میں تباہ کر دوں, برباد کر دوں, اپنے فون کو لاک کر دوں, پھینک دوں, جو دل کر رہا, ڈو اٹ. دس از دا مومنٹ دیٹ ول ڈیفائن یو فرسٹلی. اس کے بعد اب 3 قسم کی چیزیں آپ کرتے ہیں جب آپ جنگ میں جا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ فور دا بیٹل پریپیئر کرتے ہیں, پھر آپ بفور دا بیٹل پریپیئر کرتے ہیں, پھر آپ فور دا بیٹل پریپیئر کرتے ہیں, اور پھر آپ ان دا بیٹل پریپیئر کرتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ سب سے پہلے اگر آپ بفور دا بیٹل کی بات کریں نا, تو ایک انسان جنگ میں جانے سے پہلے کچھ کنسسٹنٹ ہوگا, اپنی ایک اسٹرینتھ بلڈنگ کر رہا ہوگا, اور ان چیزوں سے دور رہے گا جن کی وجہ سے وہ کمزور ہوتا ہے, یا ایسی چیزیں خوراک ایسی کھائے گا, یا ایسی ویٹ لفٹنگ کرے گا. یہ جنرل چیزیں ہیں جو ایک بیٹل کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. دس ایڈکشن از ٹرسٹ می اے بیٹل فار یو, فار اینی پرسن. اور یہ آپ پہلا اسٹیپ آپ کا یہ ہے. اس کے بعد when you are going for the battle, so meanwhile you have to sharpen your weapons and you have to wear your armor. 2 چیزیں. ان ساری چیزوں کا پریکٹیکلی کیا مطلب ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. بٹ once brothers and sisters who are out there and if they are noting this down, this will be very much helpful for them, کیونکہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور سمجھ اس وجہ سے نہیں آ رہا کیونکہ آپ کا یہ برین کام ہی نہیں کر رہا جس نے ڈیسیژن لینا ہے. اور جس وقت آپ اس گلٹ سے نکل آئیں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ بیک. اور اس کے بعد وہ وعدے, وہ قسمیں جو کھائی تھی سب جھوٹی تھی. یہ سب سے بڑا اس کا المیہ ہے. اچھا, جو تیسری چیز ہے, ان دا بیٹل آپ کیا کرتے ہیں, یو بلیو ان یور سیلف اینڈ یو اسٹے آن دا پاتھ یو ہیو ڈیفائنڈ وین یو آر ان سینسز. کیونکہ جب آپ اس میں آگے جب بیٹل میں ہیں تو آپ سینسز میں نہیں ہیں. خوف کے عالم میں آپ کی ساری سینسز بہت پرو ایکٹیو ہوتی ہیں. خوف کے عالم میں اگر آپ کو کوئی پیار سے آ کے دوست, مثال کے طور پہ ایک بندہ جنگ لڑ رہا ہے اور پیچھے سے آ کے کوئی اسے ٹیپ آن دا شولڈر بھی کرے گا نا, تو اس کی طرف تلوار سے ہی موو کرے گا. تو دا پوائنٹ از یہ ساری چیزیں. اب ان کا پریکٹیکلی کیا مطلب ہے کہ جس وقت آپ بفور دا بیٹل ہوتے ہیں نا, تو آپ کو کنسسٹنٹلی اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا مسئلہ ڈوپامن ہے. آپ کے دماغ کو ایک ڈوپامن رش چاہیے ہوتا ہے, آپ کے دماغ میں وہ کیمیکلز, یو نیڈ دیٹ کیمیکلز. اور جب وہ کیمیکلز آپ کو ملتے رہیں گے, ایدر فوڈ, ایدر انٹرٹینمنٹ, ایدر اینی تھنگ ایلس. ہر بندے کے دس از اے کیریکٹر جس کا منہ کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کردار لازمی ہوتا ہے ہر ایک کے لیے. کسی کے لیے وہ گانے ہو سکتے ہیں, یہ بیسیکلی ٹریگرز ہوتے ہیں آپ کے. کسی کے لیے کچھ سینٹس ہو سکتی ہیں, کسی کے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے. اس وجہ سے جس وقت بھی when I start counseling a person, I tell him, okay, tell me your routine, tell me your consumption habits, and tell me where do you stay most of the time in your house. اور اس کی وہ پوری پوزیشننگ کو آپ چینج کرتے ہیں تاکہ اس کے دماغ کی وائرنگ, ری وائرنگ ہو, نیورو پلاسٹیسٹی کام آئے. جو کام وہ پہلے کر رہا تھا when he was falling into the trap, falling into this hunch, وہی کام کرنا ہے لیکن in the opposite direction. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب وہ چیزیں اس کے سامنے چینج ہوتی ہیں, اس کے پیٹرنز ڈسرپٹ کرتے ہیں آپ. مثال کے طور پہ اگر اس کا اچھا سونے سے ایک اچھی روٹین, I have seen, as per my observation, for the cases I have counseled till now from the platform of You Matter, none of the person who was experiencing porn addiction was on the right routine.
He was not waking up in the morning. He was not having proper 3 meals or 2 meals a day. He was not having any physical sports. He was not having a proper entertainment. He was not having a proper time. But he was bored, for sure. This was a common trait. So boredom leads you to this. تو اسے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. Being alone and boredom. دو چیز. میں ذرا سمرائز اگر کر دوں وہ یہ کہ ایک چیز ہم نے دیکھا ہے کہ جو علی بھائی بھی کہتے ہیں کہ آئیڈل مائنڈ از دا ڈیولز ورک شاپ. سو اپنے آپ کو اس کا حل یہ ہوگا کہ کیپ یور سیلف بزی ود ایکٹیویٹیز وچ آر پروڈکٹیو. کوئی بھی ہیلتھی اسپورٹ آپ کھیلیں, کوئی بھی پاس ٹائم رکھیں, گو آؤٹ, ٹھیک ہے, آپ نیچر میں جائیں, ولڈرنس میں جائیں, موٹر سائیکل چلائیں, ٹھیک ہے, ہماری طرح. سو کم اپ وتھ سم گڈ. اب آپ وہ کہتے ہیں نا ہائکنگ اینڈ کیا بائکنگ, حکمت ہے. تو یہ نہیں کہ چیلنج ہے نا کہ یوتھ میں کیا ہوتا ہے ہیکنگ اور بائکنگ, تو اس کی حکمت سمجھے خود ہی. آپ نے اپنا جواب خود ہی دے دیا. سو if you are engaged in these type of things تو آٹومیٹکلی آپ کو ڈوپامین کہیں اور سے مل رہا ہوتا ہے, اچھی فلو میں مل رہا ہوتا ہے, اور اوور ڈوز نہیں آپ کر رہے ہوتے, اور آپ کو بڑا اسٹڈی ملتا ہے. اسی طرح سے if you go out with your family, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو پازیٹیو ڈوپامین مل رہا ہوتا ہے, بٹ دیٹ از ان لمیٹڈ پورشنز, ناٹ اے ہائی اوور ڈوز نہیں مل رہا ہوتا. سو وہ آپ کو چاہیے بھی ہوتا ہے, آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. سو یہ ہے ہیلتھی ایکٹیویٹیز. ایک جو میں نے آپ کی چیزیں نکالا ہے کہ وی نیڈ ٹو بی انگیجڈ ان پازیٹیو ایکٹیویٹی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ گیٹنگ ریڈ آف دا سورس. یس, یعنی کہ جو آپ کا سورس ہے, مثلاً کہ ایک بندہ ہے, ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یار تم پورن کہاں دیکھتے ہو, وہ کہتا ہے جی میں اپنے کمپیوٹر پہ دیکھتا ہوں. سو وی گیٹ ریڈ آف دا سورس اور وی ری اورینٹ دیٹ سورس. فار ایگزامپل لیپ ٹاپ اگر کمرے میں ہے تو بھیا اپنے فائدے کے لیے نا لیپ ٹاپ کو لیونگ روم میں لے جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. سو یو آر سٹنگ ان دا لیونگ روم, سو ناؤ obviously آپ کے فیملی ممبر گھوم پھر رہے ہیں, آپ کے لیے ایکسس کرنا مشکل ہو جائے گا. یا اگر آپ فار ایگزامپل کہتے ہیں جی میرا موبائل فون ہے, تو موبائل فون کے اوپر پھر آپ ٹائمر لگائیں, ایپ بلاکرز لگائیں, ڈفرنٹ چیزیں کریں جو کہ اس سورس کو چینج کریں, چینل کریں. تو یہ سیکنڈ چیز میں نے آپ کی اس سے نکالی. یار ویسے بہت بڑی بات ایک جو میرے ذہن میں آتی ہے, جو جتنے لوگوں کو میں نے اس سے نکلتے دیکھا ہے اس میں میں نے یہ بھی بڑا نوٹ کیا ہے کہ having a strong consciousness that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you and consciousness of sin, میرے خیال ہے یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں, اور یہ آتی ہیں اگر ایسا شخص جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انگیج کر لے علم سیکھنے میں, ٹھیک ہے, تو آٹومیٹکلی اس کی گیدرنگ بھی اچھی ہو جائے گی. کہ علم مثال کے طور پہ قرآن کا کوئی حلقہ ہی وہ جوائن کر لیتا ہے, قرآن سمجھنے لگ جاتا ہے, دنیا کا مقصد سمجھنے لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, اس کی صفات کیا ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو ہر وقت. یہ کانشیسنیس ہونا میں سمجھتا ہوں یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جو انسان کو اس چیز سے دور رکھتے ہیں. یا اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ ڈیلی ایک یوٹیوب کا لیکچر ہی دیکھ لے یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے. کیا میں ابھی انسان خود جو ہے نا, وہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ موجود ہے. The same guilt you were talking about after this activity. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک پرو ٹپ میں دے رہا ہوں. I have not, this is an exclusive tip. I have not given this tip to any person who's being counseled by me. اس کی کوئی پرائس ہے تو بتا دیں. No, this comes free. This comes at the cost of if you're willing to do it, so I'm giving it as a token of willingness. ٹھیک ہے. Whenever you are moving towards that, ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہی والی بات ہے, شیطان یہ نہیں کہتا آؤ جی ابھی زنا کرو, اور یہ آپ کی آنکھوں کا, آپ کے ہاتھوں کا, یا آپ کے دماغ کا, آپ کی عقل کا یہ زنا ہے, ایکسپٹ دس. تو شیطان یہ نہیں کہے گا آؤ زنا کرو. There are devil footsteps. آہستہ آہستہ, first you go, you see, okay, there is nobody, okay, the favorable conditions are here, اور اس کے بعد then you type it and you any gadget جو بھی یوز کرتے ہو, اس کے بعد then you get a momentum, and after that guilt is there once you're done with your gratification and with your reward. Whenever you are moving towards this, any gadget, anything, آپ کے دماغ میں خیال آتا ہے, یقین کریں آتا ہے, وہ جو خیال آتا نا اس وقت do one thing, go to a mirror, go to your phone, selfie mode on کریں, see yourself and ask yourself who you are. This is the best reality check. I have seen it. I've seen it for a lot more other things, but for this particularly a very beautiful reality check. آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے, آپ فوراً کہتے ہیں, آپ اپنے آپ سے کوشچن کرتے ہیں who you are, اور اس کے بعد آپ جو کر رہے ہوتے ہیں, جس اسٹیٹ میں آپ ہوتے ہیں. ایک بندہ بیٹھا وہاں مثال کے طور پہ, میں کہتا ہوں کہ ناخن کھا رہا ہے, ٹھیک ہے, ناخن کھا رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے
کہ میں برا کام نہیں کر رہا, تو میرے خیال میں اسے پھر یہ ریوزٹ کرنا چاہیے کہ برا کام وہ کہتا ہے کسے, اور وہ والی ساری چیزیں جو ابھی ہم ڈیسینسٹائزیشن والی بات کر رہے ہیں کہ ڈیفائن کرنا اسے بہت ضروری ہے. اور جس وقت یہ ایک پرو ٹپ تھی کہ فیس یور سیلف, وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈو دس فیس یور سیلف, یو ول نو کہ یو آر ناٹ, یو آر ابو دیٹ, یو کین ڈو بیٹر. اور یہ سیلف اسٹیم کو اتنا ہرٹ کر دیتا ہے کہ بندے کو الٹیمیٹلی, جو زیابی بھی بات کر رہے تھے, اور جو ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر جو یہ ڈسٹنکشن ہوتی ہے نا, جو آپ کے دماغ کے اندر حدود ہوتی ہیں سویلائزیشن کی یا کسی چیز کے لیے سینسٹیوٹی کی, دے آل بلر آؤٹ. دس از واٹ آور میڈیا از ٹرائنگ ٹو ڈو. دے آر بلرنگ آؤٹ آل دا لائنز, آل دا باؤنڈریز, آل دا لمٹس. اینڈ جب یہ پوائنٹ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو کوئی احساس نہیں ہے آپ کے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہے, یو ڈونٹ کیئر. اٹس I frankly don't care والا attitude, اور this attitude is a problem. اور when you have this attitude, trust me, you go to 1,000 psychiatrists, it is not going to help. You do 1,000 therapies, it is not going to help. If you're willing to do it, there are certain things. Dopamine rush کی بات ہو رہی تھی. ہارڈی ہارڈنگ کی کتاب ہے ڈوپامین فاسٹ کے نام سے, اور آپ وہ کتاب پڑھیں اور اس کے اندر آپ کو نیچرل ڈوپامین لینی ہے. اور ابھی میں پھر یہ مولوی موڈ سائڈ پہ رکھتا ہوں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, ڈائٹ کانشیس لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا کانسیپٹ بڑا بہترین ہے جی. ہمیں ساتھ ساتھ کچھ کھانا چاہیے, لیکن کچھ ٹائم ایسے بھی ہونے چاہیے جدھر ہمیں کچھ نہیں کھانا چاہیے, کافی گیپ دینا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. آپ کا ڈوپامین فاسٹ بیسکلی یہی ہے, آپ کا ایک ڈی ٹاکس ہے. اور اس ڈی ٹاکس کے اندر آپ ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے. آپ اپنی اسکرین سے آپ کی جان چھٹ جاتی ہے. یہ اسکرینز جتنا بڑا فتنہ ہے, یو ٹیکنگ آل آف دس ٹو یور بیڈ. جس بندے کو میں کاؤنسل کر رہا ہوتا ہوں, آئی ایکسپلسٹلی ٹیل ہم سم زیرو ٹالرنس رولس کہ بھائی یہ اگر ہوا تو وی آر ناٹ ویسٹنگ آر ٹائمس. Not you may fool yourself, but once an accountability partners kick in, there is no going back, اور ادھر سے جھوٹ نہیں ہوتا پھر. Either you are in or you are out. اور alhamdulillah I've seen people being successful on this track. alhamdulillah. اور اس کے اندر بہت سارا ہاتھ ان کی اس willingness کا ہے, اور اس کے بعد اس چیز کا ہے کہ اوکے میں اب ڈوپامین فاسٹ بھی کروں گا, اور کرتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ نے ہائکنگ پہ جانا, آپ جائیں, آپ جا کے کچھ بھی نہ کریں, آپ نے صرف اپنے لیے ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ لے جائیں کہ آپ نے ان 10 چیزوں کا, 10 بہت زیادہ, ان 5 چیزوں کا آ کے آپ نے اپنی ڈائری ایک بنا لیں, اور اس کے اندر 5 چیزیں اپنے موبائل میں آ کے واپس لکھ لیجئے گا. تسلی کر لیں, آپ کا موبائل نہیں آپ سے بچیدہ, اپنے موبائل میں اپنے گیجٹ میں آ کے لکھ لیجئے گا ان 5 چیزوں کے بارے میں جنہیں آپ نے اس انوائرمنٹ میں کبھی نہیں دیکھا. مثال کے طور پہ آپ ہائکنگ پہ جاتے ہیں, آپ نے ہائکنگ پہ جا کے کبھی بھی ایک کوے کی کائیں نہیں سنی, آبزرو نہیں کی آج سے پہلے, یہ ایک چیز لکھ لی. میک شیور اٹ ڈز ناٹ ریپیٹ. بیسٹ وے فار دا پرسن ہو وانٹس ٹو گیٹ ان ٹو دس ڈوپامین فاسٹ, اور یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. آپ کا ایک نیچرل کلاک ہوتا ہے آپ کے دماغ میں, اور نیچرل کلاک جس وقت آؤٹ آف فریکوینسی ہو جاتا ہے نا, تب آپ کے پرابلمز آتے ہیں سائیکولوجیکل, وچ از ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی. اچھا, مزے کی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسٹنگ ایز اے سولوشن بتایا ٹو کنٹرول یور شہوت, یعنی کہ جو تم میں سے نہیں کر سکتا وہ فاسٹنگ کرے. اب جا کے یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ابھی کہہ رہے ہیں نا, ابھی کہہ رہے ہیں نہیں ریگولر فاسٹنگ ہونی چاہیے. تو the thing is کہ جو چیز 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ this is one of the ways to control your شہوت, کہ those of you who you should get married, ٹھیک ہے نا, شادی کر لو. اگر نہیں کر سکتے پھر پیارے بھائی روزہ رکھو, ٹھیک ہے نا, جو کہ بڑا ہیلپ فل چیز ہے. اچھا, اس میں ایک اور مجھے چیز ذہن میں آ رہی تھی آپ کی باتیں سن کے, وہ یہ کہ کبھی کبھار ہمیں نا شیطان کو بھی سمجھنا چاہیے نا, شیطان کیا ہمارے ساتھ گیم کھیلتا ہے. بیکاز اب ذرا مولوی موڈ آن کریں نا واپس, وہ یہ کہ یعنی شیطان پلیز ود یو, اینڈ شیطان کا ایک ٹریپ ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کہتا ہے اچھے کاموں کے لیے, کہتا ہے یار کل کر لینا. اب آپ کسی کو چیریٹی دینے جا رہے ہو نا, وہ کہتے ہیں یار ضروری ہے ابھی دینی ہے یار, ابھی رکھو پیسے یار, ابھی تو آئی ہے سیلری, رکھو یار, کل کر لینا یار, پرسوں کر لینا. تو پھر وہ کل کبھی آتا نہیں ہے. یا وہ آپ کو نا کبھی اور کوئی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, آپ کو اللہ اکبر آواز آ رہی ہے, کہتے یار ابھی اتنی جلدی کیا یار, ابھی جاؤ آرام سے وضو کرو, ریلیکس کرو, آدھے گھنٹے بعد پڑھ لینا. آدھا گھنٹہ گزرتا کہتے یار 15 منٹ اور, اتنی بھی کیا جلدی, ابھی ٹائم ہے. تو وہ لٹرلی نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو پڑھا دیتا ہے, یا اس سے بھی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یو پلے دا گیم بیک
with shaitan. Yes. This is what I'm saying, right? So shaitan आपसे कहता है कि you need to indulge in porn right now. ठीक है, इसी वक्त porn देखो जाके. आपको नहीं यार मैं कल देख लूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, देखूंगा, ये नहीं कि नहीं देखूंगा, देखूंगा भाई क्या हो गया, कल देख लूंगा. प्ले द सेम गेम, और कल कभी नहीं आएगा, ठीक है. जब कल आएगा तो कहना यार चलो कल देख लेंगे. अगर वो कहना नहीं आज ही करना है कुछ, चलो आज ही कर लूंगा लेकिन 6 घंटे बाद. So work with short term goals, because sometimes पता क्या होता है, I personally find कि जब आप ये long term goal देते हो ना कि now alhamdulillah I'm quitting porn for the rest of my life inshallah rahman, ठीक है, now अब वो जो for the rest of my life है ना, उस पे यानी करना यही चाहिए वैसे आप इसके बाद. लेकिन शैतान क्या करता है, जिसका इतना ईमान अभी स्ट्रांग नहीं है, वो शैतान जो है ना वो कहता है यार जिंदगी भर तू नहीं देखेगा porn, जिंदगी भर तू वैसे रहेगा, कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, impossible है, you can never do it. तो आपको तो यहाँ यार I can never do it, and then you get involved into it. So what I'm saying is कि एक तरीका ये है कि आप अपने आप को शॉर्ट टर्म गोल दें. आप उसी गेम वापस खेलें. आपके अभी नहीं करूंगा, नहीं अभी तो करना ही नहीं, मैं घंटे बाद कर लूंगा, और घंटा जब आए उस टाइम पे यार चलो अगले घंटे बाद करते हैं. और पता क्या होगा, उस टाइम तक ना आपका वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो निकल जाएगी इंशाल्लाह. इट विल बिकम न्यूट्रलाइज. बिल्कुल. लेकिन ये सारी चीजें बंदा तब करता है ज़िया भाई जब आपका कॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है. लेकिन अगर आपका कॉन्शियस माइंड स्ट्रांग ही नहीं है, ठीक है, और आप वो जो इमोशनल आपकी सारी फीलिंग है वो इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो, तो फिर एक और हल भी है मेरे पास, एक और हल भी है, मैं आपको बताता हूँ. देखिए फिर ये कि अपने जो फोन का जो वॉलपेपर है ना उस पे आप लिखते हैं अल्लाह, ठीक है. अपने फोन का वॉलपेपर चेंज, अपने कंप्यूटर का लैपटॉप का वॉलपेपर चेंज करना, उस पे अल्लाह का नाम लिख दें, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख दें, या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दें, ठीक है. अपना वॉलपेपर चेंज करें. सुन रहे हैं ना, इसी वक्त अपना वॉलपेपर चेंज करें. आई डोंट केयर, यू हैव टू हमें मिनिमाइज कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन अपनी फोन का वॉलपेपर अभी चेंज करें. क्योंकि पता क्या होगा, जब आप अपने फोन को दोबारा ऑन करेंगे ना और सबसे पहले अल्लाह का नाम लिखा होगा, आपका जमीर आपको ना खा जाएगा अंदर से कि यार इसी फोन पे तूने अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और तू इसी के ऊपर गन देखेगा भी बैठ के, तो आप कभी भी नहीं, आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी गैरत होगी ना, ईमान की गैरत होगी, आप कभी नहीं चाहोगे कि यार मैं जिस फोन के ऊपर मैंने अल्लाह रसूल का नाम लिखा हुआ है उसी फोन पे मैं वो गंद, वो ट्रैश देख रहा हूँ जो मेरे ईमान का सत्यानाश कर रहा है. और रिमाइंडर है ना कि अल्लाह ताला देख रहा है. इट इज अ रिमाइंडर. बल्कि ये भी लिख लें कि अल्लाह इज वॉचिंग यू, बल्कि जिस तरह लिखा होता है ना कैमरे की आंख देख रही है, हमारे फोन पे ये लिखा हो तो कितना फायदा है. या अपने कमरे में लिख के कमरे में लगा दें यार, जहाँ पे अल्लाह देख रहा है, जहाँ आप ये एक्टिविटी करते हैं वहां सामने लगा दें. जो इससे आपकी विलिंगनेस भी शो होगी. वैसे आप कितने बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है. हैबिट बनने के लिए ना आपको मिनिमम 40 डेज चाहिए होता है. तो आप अगर तो इस चीज में इन्वॉल्व है ना तो पहले तो उस जगह से बाहर नहीं. ये जो आपने कहा था ना कि अगर एक बंदा इस तरह का है जिसकी, अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं, मत वज चुकी है और वो निकलना भी चाहता है, तो फिर भाई किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो थोड़ा सा आपकी निस्बत बेहतर है, और फिर उसकी मानो, और वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जब आपके पास होता है ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है. व्हेन ही डायरेक्ट यू डू दिस, सो यू हैव टू डू इट. और इसके अंदर ना ये जो अभी आप एप्लीकेशन और ये सारी चीजें कहते हैं, देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर आर सर्टेन ब्लॉकर्स, देयर आर सर्टेन फिल्टर्स अवेलेबल फॉर द पीपल, फॉर द पेरेंट्स आउट देयर, कि आप अपने बच्चों के कंटेंट को सुपरवाइज कर सकते हैं. आपके पास एप्लीकेशंस हैं, दे कम विद द कॉस्ट ऑब्वियसली, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर चिल्ड्रंस लाइफ. और बिल्कुल ठीक है. इसके अंदर एक और शॉर्ट टर्म बड़े मजे का सोल्यूशन, अल्लाह हमारे मीडिया वाले मुजम्मिल भाई को बहुत जज़ाए खैर दे. एक एप्लीकेशन इन्होंने बताई थी, इट्स कॉल्ड करीम खात्मा. अच्छा. और इस एप्लीकेशन में क्या होता है, व्हेनेवर यू अनलॉक योर फोन यू कम अक्रॉस एन आया ऑफ कुरान विद ट्रांसलेशन. सो व्हेन यू आर गोइंग टू इट एंड व्हेन यू कम अक्रॉस दिस आया और ये चीज, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कुछ भी इस तरह का होगा कि आप उसकी तरफ मजीद बढ़ पाएंगे. बल्कि एप्लीकेशन का बता दें, नख्तम नाम है ना इसका. जी हाँ, इसका नाम जो है जो लोग देख रहे हैं उसका नाम नख्तम है. अगर आप गूगल प्ले पे सर्च करें, सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, राइट. हाँ, आईफोन के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है. नहीं डिबेट शुरू हो जाएगी. अच्छा, टॉपिक ऑफ टॉपिक चले जाएंगे. एक तो ये चीज है, ये काफी हेल्पफुल चीज है. और दूसरा ना, द मोमेंट यू फील यू आर अप्रोचिंग इट, अगर ये जो पहले टिप्स दिए हैं ये काम नहीं आती, at the very moment, if you are very weak, you cannot set a goal, अच्छा थोड़ी देर बाद भी नहीं और कुछ भी नहीं कर सकते, at that very moment change your surrounding. It's a challenge. Change your surrounding. जिस तरह आजकल वो challenges आपने देखे होते हैं ना, change your surrounding explain करें, घर वालों में जाके बैठ जाओ. मैं बताता हूँ. You have 10 seconds. You should not be
یو شوڈ ہیو اے 360 لک, اپنے ارد گرد دیکھنا ہے, اور کوئی چیز وہ نہیں دیکھنی جدھر آپ پہلے تھے, جیسے آپ پہلے تھے, جس پوزیشن میں آپ پہلے تھے. تو آپ نے اپنا پوسچر چینج کرنا. اف یو ور سٹنگ, اسٹینڈ اپ. اوکے, آپ نے اپنی 360 سراؤنڈنگ چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے. دیٹ از اونلی پاسبل. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے. اب اگین جن لوگوں نے چور دروازے ڈھونڈنے ہیں نا, وہ ایک خالی کمرے سے نکل کے اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو ولنگ ہے, جو ولنگ ہے, جو کرنا چاہتے ہیں. آپ کی نظر اپنے فون میں پڑے, آئی فون ہے بدل لو, اینڈرائڈ لے لو, اینڈرائڈ توڑ دو اس کو. چینج یور سراؤنڈنگ, چینج ایوری تھنگ دیٹ یو سی. اور اس کے بعد آپ جس وقت یہ کرتے ہیں نا, تو اس کے بعد ہوتا کیا کہ آپ کے پورے حالات, واقعات, جذبات بدل جاتے ہیں. اور جب وہ بدل جاتے ہیں نا, تو دیٹ بیکمز ویری ایزی فار یو ٹو فائٹ اٹ. تو یہ بھی ایک بہت یوزفل ٹپ ہے ان فائٹنگ دس. ویسے میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ایک مسلمان پہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں, اگر مسلمان اس کو فالو کرنے لگ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ دیکھ لیں کہ صبح صبح مسجد جانا, پھر مسجد میں بیٹھ کے اذکار کرنا, یہ ڈوپامین فاسٹ ہے. میں نماز کو مسجد میں جا کے پڑھنے کو ڈوپامین فاسٹ ہی کہہ رہا ہوں. جب آپ کا فون آپ کے پاس, حصہ ہے, بالکل اس کا حصہ ہے. اگر اس روٹین کو آپ فالو کر رہے ہیں اور اس کے بعد گھنٹہ بیٹھ کے اذکار کر رہے ہیں, پھر اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اگر کوئی بندہ فالو کر لے, اپنے اوپر لازم کر لے کہ جب اذان ہونی ہے تو میں نے نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے اور 5 وقت پڑھنی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, اور اذکار کرنے ہیں. میرے خیال سے اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں, صرف نماز 5 وقت اور وہ بھی مسجد میں, میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا سٹاپ ہوگا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت آپ نے بات کی. میں نے آپ کو ایک سٹارٹ میں بات کی تھی, none of the person I counseled was in true sense of discipline. مطلب روٹین نہیں ہے, روٹین فیک ہو جائے تو پھر بندہ ڈسپلن نہیں ہے. And what is a better option for a Muslim than praying 5 times if he wants to get in discipline? صحیح بات. This is the best thing. اور آپ کے لیے بہت ساری چیزوں میں آسانی ہو جاتی ہے. جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں نا, ایک اور چیز, you should know what you're saying. یہ آپ کو بہت ریالٹی چیک ملتا ہے. آپ کو ایک دفعہ جب آپ سورہ فاتحہ کی مثال ہے, جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو یو نو کہ اوکے یار یہ کیا چیز ہے. اور سم ٹائمز نا ایک پتھر ہوتا ہے نا, اس کے اوپر بھی پانی گرتا رہے نا, تو اٹ کاسٹس اٹس وے, کہ یار وہ جگہ بن جاتی ہے. تو دا پوائنٹ از کہ آپ کو آہستہ 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 ان چیزوں کی طرف جانا ہوتا ہے. اچھا, اب آہستہ آہستہ ہمیں بھی پروگرام کے خاتمے کی طرف جانا ہے انشاءاللہ, لیکن آہستہ آہستہ جلدی میں جانا ہے کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. تو انشاءاللہ میں ان کنکلوژن جو ہے نا 1-2 باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اگر کوئی بندہ, جس طرح بھی آپ نے بات کی نا, کہ اس حالت میں ہے کہ دے آر ایگر ٹو انگیج ان پورنوگرافک کانٹینٹ, تو اس ٹائم پہ نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہی آپ کے اوپر ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ آپ اس وسوسے کو ہٹانا چاہتے ہیں. دوسرا, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بار بار پڑھتے رہیں, کیونکہ دیر از نو پاور, دیر از نو مائٹ ایکسپٹ دا پاور دیٹ از ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں انشاءاللہ. دوسری چیز یہ کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے. اف یو میک اے مسٹیک اینڈ دیر از اے ریلیپس, ہو سکتا ہے ریلیپس ہو جائے, ٹھیک ہے, انسان ہے, تو نیور اسٹاپ گوئنگ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی ایک دفعہ اگر غلطی ہو گئی, اب یہ نہیں کہ اب تو بس غلطی ہو گئی, آئی کین نیور گیٹ ریڈ آف دس ہیبٹ, یہ میرا فیوچر ہے, یہ میری ڈیسٹنی ہے, میں ساری عمر ہی رہوں گا. نہیں, دوبارہ توبہ کرو, اس گلٹ کو اسٹرانگ کرو. ہاں, دوبارہ توبہ کرو, دوبارہ اللہ کے پاس لوٹ کے آؤ. 100 دفعہ ہوتا ہے, 100 دفعہ توبہ کرو اور اللہ کے پاس لوٹ کے جاؤ. ایونچولی کیا ہوگا, گناہ آپ کا ہٹ جائے گا اور توبہ آپ کی برقرار رہے گی. ادروائز اگر آپ نے توبہ کرنے سے توبہ کر لی نا, پھر گناہ باقی رہے گا, اور پھر آپ گناہ ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو گناہ ہی نہیں لگے گا. آپ نے یار یہ جو نارمل چیز ہے, دس از پارٹ آف مائی لائف اینڈ یو ول ایکسپٹ اٹ. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا, ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آلویز 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 کیپ گوئنگ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیپ گوئنگ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. انڈیڈ اللہ از الرحمن الرحیم الغفور الغفار, اللہ معاف کرنے والا, لیکن ایز لانگ ایز یو کیپ گوئنگ بیک, توبہ کرنے سے توبہ نہیں کرنی. تو انشاءاللہ یہ. اور آخر میں میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہمارا رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, تو یہ ٹاپک چننے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے پیارے بہن اور بھائیاں جو ہے نا, بھائی جو یہ پورا دیکھ رہے ہیں پروگرام, اگر وہ چاہتے ہیں کہ مطلب وہ اس ایڈکشن سے باہر نکلیں, تو الحمدللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, دس از اے ونڈرفل اپرچونٹی ٹو گیٹ ریڈ آف اینی بیڈ ایڈکشن دیٹ یو مائٹ ہیو. اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہے, میں صرف پورن ایڈکشن کی بات نہیں کر رہا, کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی میں, رمضان سے اچھا موقع نا پورے سال میں آپ کے پاس نہیں ہوتا, کیونکہ رمضان میں آپ کے پاس ایک ہی دشمن ہے, 2 نہیں ہے. شیطان تو بندے ہوں گے, آپ کا صرف نفس ہی رہ گئے پیچھے. تو اف دیر از اے ٹائم ٹو اوور کم یور نفس اینڈ یور ڈیزائرز, اٹ از دا بیوٹیفل منتھ آف رمضان. اینڈ الحمدللہ اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے یوتھ کلب نے ایک نیا ایفرٹ کیا ہے. ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ایک نیا پلانر لانچ کیا جس کا نام ہے دا رمضان پلانر بائی یوتھ کلب. الحمدللہ دس از اے ونڈرفل پلانر.
آئی تھنک ہمارے پاس اسٹاک میں بہت تھوڑے رہ گئے ہیں غالباً. میرے خیال ہے 70% آلریڈی نکل گیا, حالانکہ ہم نے گھنٹہ پہلے ایڈ ڈالا تھا ابھی اس پہ نا, بند ہو گیا. اچھا اوکے, سو ابھی مجھے لیٹسٹ ہمارے اسٹوڈیو سے ہمارے جو بریکنگ نیوز ملی ہے کہ یہ سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں, لیکن ابھی انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ مزید چھپوا کے ہم دوبارہ سے انشاءاللہ پوسٹ کریں گے, کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے میرے خیال ہے پوسٹ کیا تھا اپنے یوتھ کلب کے فیس بک پیج پہ کہ ہم لوگوں نے یہ پلانرز لانچ کیے ہیں رمضان کے. دے آر ایبسلیوٹلی امیزنگ. اس میں آپ کے پاس ایوری ڈے کا پلانر دیا ہوا ہے کہ آپ نے روزانہ کیا کرنا ہے. اس کے اندر ونڈرفل ٹپس ہیں, ٹریکرز ہیں, موٹیویشنل چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آپ نے کس طرح سے اپنا ڈے پلان کرنا ہے. اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے, میں تو ہر کتاب کو جو ہے نا اس کی خوشبو کی بیس پہ جج کرتا ہوں. سو انشاءاللہ ڈو گیٹ ہولڈ آف اٹ, کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے جو اسٹاک ہے وہ ختم ہو گیا, لیکن ابھی انشاءاللہ ود ان آئی تھنک 2-3 days دوبارہ سے اس کو ہم لوگ لانچ کریں گے اور بتائیں گے کہ ابھی ہمارے پاس مزید اسٹاک اویلیبل ہے. سو رمضان کو صحیح طریقے سے پلان کرنے کے لیے ایوری سنگل ڈے کا آپ پلان بنا سکتے ہیں کہ واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو, اینڈ اٹ ہیز ایز آئی سیڈ ٹپس اینڈ ٹرکس بھی ہیں اس میں. سو ڈیفینیٹلی دوز پیپل ہو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس ہیبٹ, those people who want to have a very productive Ramadan, those people who want کہ ہم اپنے رمضان کے مہینے کو میکسیمائز کریں, highly recommended. Get a copy of this inshallah and use it for yourself and for your family members. That's what I wanted to say. Because if you do not plan, if you fail to plan, you plan to fail. ٹھیک ہے. And کیا کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے نا کہ a plan without نہیں کیا ہوتا ہے, a wish without a plan is just a dream. مطلب وہ کچھ بھی نہیں. میں آپ کو یہ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ if you do not plan to get there, you will not be there. This is a problem. تو ہم لوگوں نے پلان کرنا ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آج کا جو سیشن تھا وہ بینیفیشل تھا. میں تھینک یو کہوں گا ہمارے گیسٹ علی ای ولاگز ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ماشاءاللہ عاشر بھائی جو ہیں جنہوں نے بڑی جیمز ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں, ہاؤ ٹو بیٹل دس ایڈکشن. سو میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز جو ہیں وہ اس مسئلے سے گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں جو ہے وہ آسان کرے. ہم سب کو جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اینڈ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بس راضی ہو جائے. میری اصل میں نا صحیح دعا مطلب آپ سب کے لیے ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں دنیا میں بھی خیر دے, آخرت میں جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ I'll see you guys next week, same time, same channel. Until then, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم.